الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا معشر الشباب عليكم بالباءة ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم ثلاث خصال حبي وحب أهل بيتي وتلاوة القرآن محبت اور پیار نال بیک زبان پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک ذوق اور محبت نال جتھے تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے میرے نال مل کے آکھو الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ ایک بار پھر پڑھو الصلاة والسلام یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین صدر محترم لائق صد عزت و وقار حضور قبلہ پیر سید احمد شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ علیہ چورا شریف میرے دائیں میرے بائیں تشریف فرما میرے مسلک دے وہ عظیم لوگ جنہ دیاں جتیاں میں اگر سر تے رکھ لواں یہ بھی میرا اعزاز ہے میرے عظیم مسلک دے عظیم علماء مشائخ کبار مہمانان گرامی برادران اسلام سامعین و حاضرین آج مرخہ 12 مارچ 2022 ملک قیصر صاحب دے برادر مکرم دی شادی خانہ آبادی دی تقریب وچ منعقدہ محفل پاک وچ بندہ ناچیز آپ دی خدمت عالیہ وچ راول پنڈی تو آکے حاضر خدمت کافی سارا وقت گزر گیا ہے اور مجمع جس انداز نال خاموش ہو کے بیٹھا ہے اتنی خاموشی میں آج تک کسے پھوڑی تے بھی نہیں تکی جتنی خاموشی آج میں پہ تک یہ ایصال ثواب کی محفل نہیں یہ کوئی جنازے کی تقریب میں آپ نہیں آئے بلکہ آپ شادی کی محفل میں آئے ہیں شادی فارسی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے خوشی آج کی محفل کو دو خوشیاں ہیں ایک خوشی شادی دی دوئی خوشی مدینے دے تاجدار دے جشن دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اوکھا ہو کے بولے ہو اے جی میں بندہ اپنے ہوتے زور پا کے اوکھا ہو کے بول دا ہے یا دو ہی وجہ ادھر تک کو ذرا میرے آلے پاسے یا ملک برادری نال تسی ناراض ہو یا اپنے گھروں آج رس کے آئے ہو انہاں دو وجوہات تو علاوہ
خاموشی کی کوئی اور وجہ قسم خدا دی میں نو سمجھ نہیں آ رہی. میں بھی ہر جگہ تے جانا ساریاں محفلہ پڑھنا لیکن آج جڑا رنگ ٹنگ تسا بڑھایا ہے نا اللہ خیر کرے. ہن اے دسو بھئی تقریر سننی ہے یا ایتھو ہی گل مکا کے تے ٹر جاواں؟ ہن مینوں ایمان نال دسو دل دی گل دسنی ہے. اے نہیں آکھنا وارسی صاحب بڑے دوروں آئے انتظار پہ کرنے ہاں ناراض نہ ہو کے ٹر جاواں. نہ ہونا میں ناراض. جنڈا لیا نال میں شروع تے راضی ہاں. اشتام ہویا ویا میرا جنڈا لیا نال میں راضی ہاں. ہن اے دسو بھئی تساں تقریر سننی ہے یا نہیں سننی؟ ہاتھ اٹھا کے ایک بار بتائیں سننی ہے یا نہیں سننی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے ہاتھ چاہی رکھو نا چاہی رکھو. وہ تھلے کیوں کر دے ہو؟ میں نو پتہ تے لگے نا یار کیڑا بندہ نوکر بن کے آیا ہے اور کیڑا بندہ چیکر بن کے آیا ہے. وہ چیکر بن کے نہ آؤ حضور کے نوکر بن کے آؤ. نہیں مزہ آیا یار. ایک باری پھر ہو جائے ذرا سبحان اللہ. قسم خدا دی آج میرا موڈ ہے. آج میں نو ڈکنا نہیں. آج میں چاہنا کہ کوئی موتی توڑے دامن وچ پا کے جاواں. ہن تواڈا موڈ ہے تے گل کرو نہیں تے ایتھے ہی گل مکائیے. ملک قیصر ناراض نہ ہوویں. سبحان اللہ اونچی بولو. سر بندہ وہ ہلائے جس کی زبان اس کا ساتھ نہ دے. جس کی زبان اس کا ساتھ دے اس نے اگے عبداللہ مظہر وارسی دے جوڑے ہاتھن وہ سبحان اللہ بولے. چشتی صاحب نات پڑھیے کنہ نال سنیے. بچی کیڑی سونی تقریر کیتی ہے یار. ایڈی چھوٹی بچی چھوٹی عمر اور ایڈے سونے الفاظ ایڈا سونا انتخاب اور تسی جناب بالکل گنگے ڈورے بن کے بیٹھے ہو. گنگیاں نو چھٹی ہے ڈوریاں نو چھٹی ہے. زنانیاں پچھے ماں نو گالاں کڈن والیاں نو چھٹی ہے. یاراں بیلیاں پچھے باپ نو دھکے مارن والیاں نو چھٹی ہے. بینکوں میں پیسہ رکھوا کے سود کھانے والوں کو چھٹی ہے. اپنے پیراں دیاں بےدبیاں کرن والیاں نو چھٹی ہے. امام پچھے نماز پڑھ کے باہر جا کے اودے گلے کرن والیاں نو چھٹی ہے. ایک چاولاں دی پلیٹ دی خاطر انہاں دی محفل وچ جا کے ابو بکر صدیق دے خلاف گلاں سنن والیاں نو چھٹی ہے. بابے خادم رضوی دے خلاف پراپیگنڈے کرن والیاں نو چھٹی ہے. باقی تے سبحان اللہ بولو نا یار. نہیں مزہ آ رہا یار. ایک باری پھر بولو سبحان اللہ. میں موڈی جا بننا موڈی جا. واہ 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 واہ. اے کیمرہ پھر جڑا بندہ ہاتھ نہیں پیا چاہندا مینوں دا واٹس اپ نمبر دے واٹس اپ نمبر. واہ 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 واہ. حلالی خون بول رہے ہیں حلالی خون. یہ وہ ہے جن کو ماں نے درود پڑھ کے دودھ پلایا ہے. باپ نے لقمہ حلال کھلایا ہے. ویسے بندہ نبی کے نام پہ نہیں بول سکتا. شوگر کے مریض کو چینی ہضم نہیں ہوتی. بی پی کے مریض کو چاول ہضم نہیں ہوتے. یورک ایسڈ کے مریض کو بڑا گوشت ہضم نہیں ہوتا. دل کے مریض کو دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا. اور جس کی رگوں میں گندا خون ہے اس سے بابا خاتم ہضم نہیں ہوتا. میں تکڑا پیا ہاتھ اٹھا کے سارا مجمع بولو. اچھا سنو یار سنو. جو بندہ میرا ساتھ نہیں دے سکتا تقریر میں گھنٹے دی تقریر کراں سوے نہیں کراں ڈیڑھے نہیں کراں. جڑا ساتھ نہیں دے سکتا دروازہ کھلا ہے جا سکتا ہے. مینوں کوئی گلہ نہیں. لیکن میرے اگے بہنا ہے تو پھر تگڑا ہو کے بہنا ہے. ایویں نہیں بہنا. کیونکہ مینوں بندے ہو چاہیے ہوندے نے جڑے نبی پاک دے نام تے تھوڑی بہت دھمال شمال بھی پانی پوے تے پال ہونے یار. کہ ہو گیا سبحان اللہ. کیا بات ہے ملک مدثر صاحب. آپ کی اللہ کریم آپ کی پگڑی کا شملہ اونچا رکھے. ملک قیصر دے بھائی نو اللہ برکتہ عطا فرمائے. اس علاقے میں نا یہ پہلا رواج اور پہلی روایت ملک قیصر نے رکھی ہے. شادی دے موقعہ تے مولویاں نو بلایا ہے تے نعت خانہ نو بلایا ہے. لوگ چنگا نہیں جان دے. مولوی آمن نا شادی دے موقع تے لوگ آدھیں ڈوری شادی پیا کردا ہے گنگی شادی پیا کردا ہے. اور جس شادی میں حضرات ایک ضروری اعلان سنیں جس شادی میں کنجرا کے ڈھول بجائے اور ساری رات شراب کی محفلیں چلتی رہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیں. وہ شادی گنگی اور ڈوری شادی ہے. اور جس شادی میں مصطفیٰ خدا کا ذکر ہو وہ یہاں بھی ڈوری نہیں وہاں بھی. حضرات ایک ضروری اعلان سنیں. ایک بار محبت سے سبحان اللہ بولیں. قسم خدا کی کہہ رہا ہوں
جیڑا بندہ یہ جہاد ہے شادی دے موقع تے لوگ غمیاں دے موقع تے رب رسول نو بڑا یاد رکھ دین زلزلہ آ جائے تے 5 نمازاں پوریاں ہائے 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 کیا بات ہے جناب آج لوہا کرن آیا نا جناب قسم خدا دی میرا موڈ ہے اور تسی اگر بیٹھے رہے تو میرا خیال ہے آج لوہا بن جاسی قسم خدا دی تہاڈا چہرہ دس رہا ہے کہ تسی سینے نو نبی دا مدینہ بنانا آئے ہو یار کیا بات ہے جان والو ایک بار ذرا محبت سے سبحان اللہ بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک واہ 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 ایک بندہ چٹے جے کپڑے پائے بین کالی جائی بسکوٹ پائی بھئی او نہیں پیا سار ہاتھ ہلاندہ پتہ نہیں کہ گل ہے انہوں کیڑی ناراضگی ہے تگڑا ہو جا میرے اویرا ذرا ہاتھ اٹھا کے بول لبیک 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 سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے یار سلامت رہے اوہ جنڈ والے او خدا دی عزت دی قسم ہے میرے دلوں پہ دعا نکل دیجئے اللہ کریم اس سے سال تو آنو سارے آنو مدینہ پاک دا مسافر بڑھا دے بڑا مزہ آیا ہے میں عرض کر رہا ہوں جیڑا بندہ پہلی روایت رکھے پہلی بنیاد رکھے اس کے بعد جب تک وہ کام ہوتا رہے اس کو نیکی بعد میں ملے گی ابتدا کرنے والے کو نیکی پہلے ملے گی ایتھے میں آج حضور دی ایک اور پہاڑ بیان کرنے لگا اللہ کرے تو انہوں سمجھ آ جائے حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے آزاد مردوں میں نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے اسلام کے کلمہ پڑھنے کی بنیاد رکھی ہے علماء فرماتے ہیں قیامت تک جتنے لوگ کلمہ پڑھتے رہے گے انہیں نیکی بعد میں ملے گی صدیق کو نیکی پہلے قسم خدا یہ بات بالکل پکی ایک بندہ علاقے نے اندر نماز نہ پڑھے نا تے لوگ سارے بے نمازی ہو جاون تے انہوں تک کہ لوگ نماز پڑھن لگ پون نماز بعد میں پڑھنے والے کو نیکی بعد میں ملے گی اور سب سے پہلے جس نے بنیاد رکھی ہے اسے نیکی ایک کوئی اللہ نہ خزانہ ہے کوئی پاکستان نہ خزانہ تے نہیں نا بھائی جانڈالا روڈ ہی پورا نہ ہوئے میں تے جدو نہ پیا سننا سی پہ کے بڑھ گیا تے اے آلے فتح جنگ تک نہیں پیا پہنچدا یہ اللہ کا خزانہ ہے جو دن کو بھی جاری ہے رات کو بھی جاری ہے او بولو سبحان اللہ ذرا اچھی آواز نہ بڑا مزہ آیا ہے یقین کرو بس اگر اے ذوق رہا تو میری انشاءاللہ العزیز میرا بلب جلدہ رہ سی عام مولویاں دے بلب 110 115 120 تے بھی بل پہندن میرا جب تک 220 وولٹیج کرنٹ پورا نہ ہوئے میرا بلب نے بلدہ میں اجڑا تو آنو اٹھایا ہے ہاتھ کھڑے کرائے بلوایا ہے ادھر تکو ذرا میرے آلے باسے میں اپنا کرنٹ پورا کیتا ہے کرنٹ بھئی اگر کرنٹ پورا نہ ہویا ملک کیسر تے میں نو گلے دے کے مار دے سی اختر مار دے سی ملک مدثر آگ تھی مولوی صاحب باقی تقریریں ٹھیک کرتے ہیں جب ہم نے بلایا ہے آپ نے کیوں نہیں تقریر کی پیر صاحب ناراض ہو جاسن ناراض تے نہیں کرنا نہ جان ڈالے یار کیا ہو گیا سبحان اللہ نہیں کرنا جا اے چہرے تے ذرا نا اے خوشی رکھ کے ببو تے متھے تے وٹ نہیں پانا اے خوش ہو کے بہنا یقین کرو تو آڈا رابطہ میرے نال رہا تے انشاءاللہ تقریر ہوئے گی اللہ تعالیٰ توانو برکتاں دے ہے باب خادم رضوی دی ایک گل کرنی ہے بہادری دے پرانے قصے دہرا گیا ہے عشق و مستی دیاں داستانہ سنا گیا ہے ڈٹ جائے تے کلہ بندہ کافی ہے ویل چیئر تے اے گل رضوی دسا گیا ہے ایک اور فکرہ بولنا چاہتا ہوں جڑے بول لے ہو انہاں دا بھی شکریہ جڑے نہیں بول لے ہو انہاں دا بھی شکریہ میرا زور کوئی نہیں لیکن بولو گے تو انشاءاللہ کلیجے ٹھار کے جاواں گا تو اللہ بولیا میں آج ضائع نہیں کرنا گا انشاءاللہ نہیں ہوئے گا تو اللہ بولیا ضائع مینو اگر داد دے ہوگے تو انشاءاللہ کوئی موتی لے کے جاؤ گے دڑے والا مال میرے کول نہیں میرے دامن وچ قرآن کے موتی ہیں مصطفیٰ کے فرمان کے موتی ہیں دڑے والا مال میں رکھے ہی کدے نہیں میں موتی رکھے ویل موتی اگر تسی گاہ کو موتیاں دیتے بولنا ہے میں عرضے کر رہا ہوں سائیاں نو بھونکن والے ہوتے دنیا لانت ٹوندی رہ سی جس نو رضوی دھر دھر کی تھی اس نو دھر دھر ہو دی پچھے نہ رکھ کیا بات ہے توڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سائیاں نو
پھونکن والے ہوتے دنیا لانت ڈھوندی رہسی جس نو رضوی دھر دھر کی تھی اس نو دھر دھر ہائے 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 آسیہ ملعونہ کو رہا کرنے والوں کے لیے ابو بکر کے خلاف باتیں کرنے والوں کے لیے حضرت امیر معاویہ کو بھونکنے والوں کے لیے باب خادم نے دھر دھر کی تھی ہوندی پئی ہے یا نہیں ہوندی پئی ہو تکو تے صحیح نا ہو رہی ہیں دھر دھر ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی کیونکہ خادم حسین رضوی کسی ایک ہستی کا نام نہیں کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ایک پرسنالٹی کا نام نہیں تحریک کا نام ہے انقلاب کا نام ہے بس 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 کافی ہو گیا اور تھوڑا جا میرا ساتھ دیو تاکہ کوئی تقریر دا بھی مونڈ بانے لگی حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں علماء بیٹھے ہیں پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے انشاءاللہ العزیز میں تو انہوں نال لے کے چلنا ہے بالکل نال لے کے چلنا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی سونیاں میں نے ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے نا 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 میرا خیال ہے میں روایت نو تھوڑا جیا شارٹ کر دیتا ہے میں دو جملے اور چھوڑ گیا وہ بھی میں پڑھ دینا تاکہ تسی جڑے چپ بیٹھے ہو انہوں نے بھی اللہ مہربانی کرے تے بولنا نصیب ہوئے سرکار فرماتے ہیں یا نور نوری یا سر سری سونیا میرے نور دیا ٹکڑیا میرے رازاں دیا رازا میرے نور دیا ٹکڑیا میرے رازاں دیا رازا ساری کائنات کو میں نے تیرے لیے بنایا ہے تجھے اپنے لیے بنایا ہون ایک جملہ میرے نال بولنا ہے سارے مجمع نے کوئی بندہ چپ نہ روے مجمع میرے نال روے گا انشاءاللہ تے کلیجہ ٹھرے گا اللہ نے آسمان بنایا اپنے نبی کے لیے آپ نے یہ خالی جگہ پر کرتے جانا ہے یہ fill in the blank سوال ہے fill in the blank آپ کے پاس کوئسچن پیپر آتا ہے نا اس کے اندر آگے بھی بات ہوتی ہے پیچھے بھی درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہے اور وہ سوال ہوتا ہے کہ جو خالی جگہ ہے وہ پر کریں اور خالی جگہ تساں پر کرنی ہے اللہ نے آسمان بنایا واہ جی واہ توڑے تے میں صدقے جاواں اللہ نے زمین بنائی نہیں مزہ آیا یار ٹھنڈا بولے ہو اللہ نے جبریل بنایا اللہ نے میکائیل بنایا اللہ نے اسرافیل بنایا اللہ نے حوریں بنائی اور بول دے کیوں نہیں ہو یار کیا ہو گیا اللہ نے غلمان بنائے اللہ نے جنت بنائی اللہ نے سورج بنایا اللہ نے چاند بنایا اللہ نے تارے بنائے اللہ نے کہکشائیں بنائی اللہ نے بادل بنایا اللہ نے ہوائیں چلائیں اپنے نبی کے لیے کوئی بندہ میں نوں ثابت کر کے دے وے ایتھے پڑ وچ لاکھ روپیہ انعام دیاں گا کہ جبریل خاکی ہے اسرائیل خاکی ہے اسرافیل بشر ہے میکائیل مٹی سے بنا ہے اور میں کیا ملا حیا کر جیڑے جدے واسطی بنے نے او نوری نے نبی کیسے خاکی ہو گیا مزہ آیا یا نہیں آیا کیا بات ہے تو اللہ تعالیٰ تھوانو برکتاں دے ہے اس عطا فرمائے ایک فکرہ میں آج جنڈ میں پہلی بار بول رہا ہوں میں اس سے پہلے کئی بار جنڈ میں آیا ہوں یہاں کے لوگوں نے بڑی محبتوں سے نوازا ہے لیکن یہ فکرہ مجھے یاد ہے کہ میرا پہلی بار یہاں سے آ رہا ہے حضرت آدم بنے مٹی سے مٹی بنی مادے سے مادہ بنا جوہر سے جوہر بنا انصر سے انصر بنا مثال سے مثال بنی طبیعت سے طبیعت بنی شے سے شے بنی لا شے سے لا شے آئی اللہ کے امر سے اللہ کا امر آیا اس کے ارادے سے اس کا ارادہ آیا کلمہ کن سے کلمہ کن نکلا وحدت کی کلی سے وحدت کی کلی سب سے اوپر مٹی سب سے نیچے اور جانڈا لے او نہ بولو مرضی بولنا تو انو پوے گا وحدت کی کلی سے مجھے دو چیزیں نکلتی نظر آئی یا اللہ کا کلمہ کن نظر آیا یا حسین کا نانا نظر آیا اس مجمع کو بلا لینا یہ میری کرامت ہے اللہ کے فضل سے آج ہاں اس مجمع میں کو بلا لینا یہ میری کرامت ہے ایک بار ذرا محبت سے پھر ہو جائے سبحان اللہ
علت اور معلول برابر نہیں ہو سکتے. یہ علماء کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. علت اور معلول برابر نہیں ہو سکتے، سبب اور مسبب برابر نہیں ہو سکتے. مصطفیٰ کی علت ہے توحید اور مخلوق کی علت ہے مصطفیٰ. نہیں نہیں نہیں، ٹھنڈا بولے ہو، ٹھنڈا بولے ہو. میں اس وقت تک یہ جملہ بولتا رہوں گا جب تک آپ بولیں گے نہیں، چاہے میں نو آدھا گھنٹہ لگ جائے، چاہے میں نو پونا گھنٹہ لگ جائے. ہن جلدی جان چھڑانا چاہندے ہو تے بولو. مصطفیٰ کی علت ہے توحید اور مخلوق کی علت ہے مصطفیٰ. ابھی بھی چند بندے بیٹھے ہیں جڑے بندے بالکل پکی ایلفی لا کے بیٹھے ہیں. بھئی بالکل نہیں بولنا. مولوی عبداللہ مدروارسی ایلفی تڑوانا جاندہ ہے. مصطفیٰ کی علت ہے توحید اور مخلوق کی علت ہے مصطفیٰ. واہ واہ. ہن کو تھوڑا جہا کم بن گیا ہے. ہن فکرہ لو میرے کول. تسا سبحان اللہ آگ کے میرا کلیجہ ٹھا رہا ہے تے میں بھی ہن کوئی چیز دیوے بغیر نہیں رواں گا. مصطفیٰ کی علت ہے توحید اور مخلوق کی علت ہے مصطفیٰ. کوئی بندہ اس مجمع میں کھڑا ہو کے اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ مصطفیٰ خدا جیسا ہے. نہیں کر سکتا. اور میں کہا ملا پھر حیا کر. اگر مصطفیٰ خدا جیسا نہیں تو مخلوق محمد جیسی کیسے؟ مزہ آیا ہے؟ میرے کول تے اے ہی دال دلیا ہے. چنگا لگے تے بلا لوے ہو، نہیں تے مولوی اور تھوڑے کسی اور نو بلا لوے ہو. عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے. انہوں اپنے علم تے بڑا مان ہے. تورات اس پڑھی ہوئی ہے. تورات دا حافظ ہے تے ایدے لکھاں ہزاراں شاگرد مدینے تے اگے پیچھے اے سبق پیا پڑھاندا ہے. تے آ گیا سونا مدینے. ہائے 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 ہائے. تے جدوں انہیں شورا سنیا نا سونے دا تے انہوں پتہ چل گیا بھئی میں اے عام بندہ نہیں، اے کوئی اللہ دا نبی ہے. انہوں لیکن اپنیاں کتاباں تے بڑا مان سی. اٹھاں تے گھوڑیاں تے کتاباں لدیاں، طالب علماں تے شاگرداں دی تے مریداں دیاں قطاراں نالن تے جناب او آ گئے حضور دی بارگاہ دے اندر. عبداللہ بن سلام حضور کو کہتا ہے میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا پڑھنا کیوں نہیں پڑھنا؟ ٹھنڈے بولے ہیں یار، پتہ نہیں کیا بات ہے، ٹھنڈے کیوں بولے ہیں؟ آپ نے فرمایا پڑھنا جنیا کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ آہدہ ایویں نہیں پڑھنا، پہلے امتحان لینا ہے. جی جی پہلے میں امتحان لینا ہے. ہائے امتحان پہ لیندہ ہے. اے عالم ہیں او امی ہیں، اے عالم ہیں او امی ہیں. بعد لوکاں بھیڑیاں امی دا مانا ان پڑھ کیتا ہے. اور میں کہا جا اپنے عقل دا علاج کرا. امی ان پڑھ کو نہیں کہتے. اگر امی کا مانا تو ان پڑھ سمجھتا ہے تو کسی مدرسے میں کسی اچھے استاد سے جا کے فیض حاصل کر، تجھے پتا چلے امی کسے کہتے ہیں. یہ عالم ہے وہ امی ہے، یہ عالم ہے وہ امی ہے، یہ عالم ہے وہ امی ہے. جان ڈالے ہو پیچھے ہو، پیچھے ہو میرے نال رو. خدا دا نا جے گڑی دی سپیڈ آج 160 تے جے تسا اگر 90 تے رہنا ہے پھر میری تقریر کوئی نہیں. یہ سمجھ آنی وہ عالم ہے یہ امی ہے، وہ عالم ہے یہ امی ہے، وہ عالم ہے. نا 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 ملک کیسر نے، ملک مدثر نے، ملک اختر نے اور میرے ہاں ویرہ نے اشتہار لایا. اشتہار وچ بڑے بڑے نات خانہ دے بھی نا وچ میرا بھی نا. دو بندے جان چو آئے. انہاں کہا کیسر کنوں پیا بلانا ہے؟ کیسر آکسی یرا وارسی صاحب سنگی ویلی انہوں نے پیا بلانا. انہوں نے منع کر او تے ان پڑھی او تے جیل ہی. ملک کیسر آکسی یار بڑا بڑا علامہ ہے پورے ملک بھی جاندہ ہے، جیل کیوں ہو گیا؟ اس آکھیا اسی کوئٹے گئے ہاں. کوئٹے ہر کالج یونیورسٹی مدرسہ سکول دے اسا رجسٹر کھول کے وکھوائن. ایک رجسٹر وچ بھی اس دا نا کوئی نہیں، او تے پڑھے ہوئے ہی کوئی نہیں. لہذا انہوں منع کر، انہوں نے نہ بلا. ہائے ہائے میں کہہ گیا جملہ، میں کہہ گیا قسم خدا دی میں کہہ گیا. پتہ نہیں جان ڈالے ہو سمجھو گے یا نہیں سمجھو گے. چلو جنہاں نو سمجھ نہیں آئی انہوں نے تھوڑی جی وضاحت کر دیا. میں جملہ کہہ گیا ہوں. اوے میں کہا نبی دا پتہ تے علم دا پتہ پوچھنا ہی نا تے مدینے تے مکے دے رجسٹر نہ بھول، اتھے جا جتھوں او سونا آیا ہے. ملک کیسر آکسی
کوئٹے پھردا رہا ہے وہ پیڑیا تو اگر پتہ وارسی دا پوچھنا ہے تے پنڈی چ پتہ کر جتھے دا رہن والا ہے اتھے جا کے پتہ کر اتھے تینوں پتہ چلے گا نبی کا پتہ پوچھنا ہے تو مکے اور مدینے کے سکولوں میں نہ جائیں جتھوں آیا ہے جتھوں آیا ہے آپ نے آہدہ ہے کلمہ پڑھاؤ آپ نے فرمایا پڑھ کلمہ آنا ہے نہیں میں پہلے امتحان لینا ہے فرمایا لے کے امتحان لینا ہی آہدہ ہے اتے کیوے حضور نے فرمایا 7 سماوات 7 آسمان عبداللہ بن سلام آہدہ ہے کیڑے کیڑے حضور نے فرمایا قمر عطارد زہرہ شمس مریخ زحل مشتری وما فوقہا اس سے اوپر کیا ہے حضور نے فرمایا بحر الظلمہ تاریکی کا دریا کہتا ہے وما فوقہا اس سے اوپر کیا ہے آپ نے فرمایا بحر النور نور کا دریا وما فوقہا اس سے اوپر کیا ہے اے امتحان پہ لیندہ ہے حضور دا حضور نے فرمایا الحجب پردے سلسلہ حجابات وما فوقہا اس سے اوپر کیا ہے سدرۃ المنتہا وما فوقہا اس سے اوپر کیا ہے جنت المأوا وما فوقہا اس سے اوپر کیا ہے بحر المجد مجد کا دریا وما فوقہا اس سے اوپر کیا ہے بحر العزہ عزت کا دریا وما فوقہا اس سے اوپر کیا ہے بحر الجبروت جبروت کا دریا وما فوقہا اس سے اوپر کیا ہے بحر العظمہ عظمت کا دریا اس سے اوپر کیا ہے فرمایا الکرسی کہتا ہے وما فوقہا اس سے اوپر کیا ہے فرمایا العرش کہتا ہے اس سے اوپر کیا ہے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ ملک کیسر تیرے بندے فیل ہو گئے نہیں آج قسم خدا دی تے اگلی باری میں نو بالکل نہیں بلانا اس علاقے نے اندر میں اس حال وچ بڑی اوکھی پہ تقریر کردہ تقریر کرنا بھی فن ہے سننا بھی فن ہے تسی بلواؤ گے تے میں بولاں گا خدا دا نا جے خدا دا نا جے بولو 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 ہن تواڈے بولن دا ٹائم آ گیا ہے ہن عمران خان کے پاؤں بھی ڈگمگا رہے ہیں باقیوں کے بھی ڈگمگا رہے ہیں انشاءاللہ بابا خادم جو نعرہ لگاتا تھا وہ پورا ہونے والا ہے لیکن پورا تب ہوگا جب تم بولو گے اوہ پتہ چلے گا ہمارے سیاسیوں کو پتہ چلے گا مولانا فضل الرحمان کو پتہ چلے گا میاں شہباز کو پتہ چلے گا آصف زرداری کو پتہ چلے گا عمران خان کو کہ 3 تخت پہ لانے والے باب خادم کے نوکر بول رہے ہیں تسی ہن کے کر دے ہو میرے نال میرے ویرو میرے دوستو جدوں سرکار نے نہ اے گلاں کیتیاں نا پھر ہن میں دساں کے ہویا نا 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 ٹھنڈے بولے ہیں آپ ٹھنڈے بولے ہیں جناب کیا بات ایک بار ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ میں پھر بتاؤں کیا ہوا میں اگر اپنی زبان سے بتاؤں تو کمی ہو سکتی ہے میرا دل ہے تو انہوں کھڑی نہ لے جائے کیا بات ہے تو اڑی اگر یہ حال رہا تھے تسی تے پھاٹک پار نہیں کر سکتے ہو کھڑی چڑی ایک بار پھر بولے ہاں ہاں گرامی قدر احباب ہائے ہائے میرے نبی نے جو ہی یہ گلاں کیتیاں نا تے میاں صاحب کہندے نے بھول گئیاں سبز راں زبراں بھول گئیاں سبز راں زبراں تے بھول گیا سب بڑے یا لگ گئی چوٹ محبت والی پھر عشق نشے وچ آیا تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلا سر قدموں میں رکھ کے قربا ہو گیا پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گیا ہائے 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 اللہ اکیلا تھا اللہ اکیلا تھا پتہ نہیں کب تک اکیلا کب سے اکیلا تھا کتنے زمانوں سے اکیلا تھا کتنی صدیوں سے اکیلا تھا اچانک 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 بے دل کے دل میں خیال آیا کہ میرے چہرے پہ 99 صفات کے پردے ہیں کہیں پہ غفاریت کا پردہ کہیں خلاقیت کا پردہ کہیں ستاریت کا پردہ کہیں جبروتیت کا
کا پردہ 99 پردوں میں چھپا ہوا ہوں، کوئی ایسا نہ بنا دوں جو مجھے دیکھ کے جنڈ والوں کو بتائے کہ وہ کیسا ہے، کوئی ایسا نہ بنا دوں جو مجھے دیکھ کے پاکستان والوں کو بتائے کہ او کیوں جے ہے، کوئی ایسا نہ بناواں جڑا مینوں تک کے تے دنیا والےاں نوں دسے کہ او خالق تے مالک کیوں جے ہے، مالک تے خالق کیوں جے ہے۔ اچانک اس دے دل وچ خیال آیا، ہن میں روایت پڑھن لگا اور حوالہ نوٹ کرو، تو کہ جانڈ والے نوٹ حوالے لوگ حوالے بھی مانگتے ہیں۔ ہاں جی آنن مولوی صاحب تقریر کر کے ٹر گئے ہو تے حوالہ کتھے وے تے ویسے میں بڑا خوش بھی ہوتا ہوں نوجوان جب کوئی کھڑا ہو کے مجھ سے کوئی حوالہ مانگے نا کہ مولوی صاحب حوالہ کیا ہے، تو میں اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ کے فضل سے دین کی سمجھ بوجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ چلو کم از کم اتنا تو کرتے ہیں نا یار، لیکن اگر کوئی بندہ چیکر بن کے حوالہ پوچھے تے اس نو تے پھر اسی توڑ گھر جا کے دیندے ہونے ہاں، تے اگر کوئی نوکر بن کے پوچھے اس دے اسی نوکر بھی ہاں تے خادم بھی ہاں۔ تے میں حوالہ دے دیا ایک باری سبحان اللہ بولو اونچی آواز۔ کتاب کا نام ہے روح البیان، یہ تفسیر کی مشہور کتاب ہے اور لکھنے والے علامہ اسماعیل حقی ہے۔ ایک نمبر 2 شواہد الحق شواہد النبوہ علامہ محمد یوسف نبہانی کی۔ نمبر 3 جامع المعجزات علامہ محمد وائز رہاوی کی۔ اے جڑیاں گلاں کرنیاں میں انہاں تیناں کتاباں وچ ویکھیاں، اگر گل چنگی لگی ہے تے سبحان اللہ تے پڑھ دی۔ ہائے 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 گرامی قدر احباب، علامہ حقی فرمانے نے لما طلقت الارادہ بی ایجاد الخلق، اللہ نے جدو مخلوق بنان دا ارادہ فرمایا، ابرز حقیقت الاحمدیہ، اللہ نے مصطفیٰ دی حقیقت نو ظاہر فرمایا، مصطفیٰ دی حقیقت نو ظاہر فرمایا۔ اے نہیں فرمایا اللہ نے نبی نو پیدا فرمایا، نہیں ابرز حقیقت الاحمدیہ، اللہ نے ابراز فرمایا۔ ہن اے ویکھو میں جیبے ہاتھ پان لگا، سارے بندے میری طرف ویکھو تاکہ تانوں گل سمجھ آئے۔ میں جیبے ہاتھ پایا ہے، کسے بندے نو کوئی نہیں پتا میرے سجے جیبے دے اندر کیوے، تے جو ہی میں ہاتھ پا کے باہر کڈیا ہے نا تے اے تھوڑے جے پیسے میرے جیب چوں نکلے نے، لیکن تواڈے وچوں کسے بندے نو پتا نہیں وارسی صاحب نے کس وقت پیسے جیبے دے اندر پائے، سی پیک تے آنیاں پائے یا پنڈی چوں ٹردیاں پائے یا جنڈ اپڑ کے پائے یا ملک کیسر دی بیٹھک وچ گلاب جامن کھا کے پائے، نہیں کسے نو کوئی نہیں پتا۔ میرے بھائیو اللہ نے حقیقت احمدیت نو ظاہر فرمایا، حقیقت احمدیت نو ظاہر فرمایا۔ اے کوئی نہیں پتا کہ حقیقت مصطفیٰ دی کدوں دی ایسی، اوے کتھوں ظاہر فرمایا، من کمونی حضرات الاحدیہ۔ ٹھنڈا بولے ہیں یار، کیا بات ہے، کوئی برف باری تو نہیں ہو رہی مری کی طرح یہاں پہ، کشمیر کی طرف کو لینڈ سلائیڈنگ تو نہیں ہو رہی؟ آپ کیوں نہیں بول رہے؟ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ من کمونی حضرات الاحدیہ ابرز یبرز ابرازا فہو مبرز و ابرز یبرز ابرازا فذاک مبرز لم یبرز لم یبرز لن یبرز لن یبرز الامر منہ ابرز لتبرز لیبرز لیبرز والنہی عنہ لا تبرز لا تبرز لا یبرز لا یبرز الظرف منہ مبرز مبرزان مبرزات۔ یہ صرف صغیر وہی بندہ پڑھ سکتا ہے جس نے کسی اچھی عالم دین سے صرف اور نحو اور دینی علوم پڑھے ہوں۔ ایویں ہن پگاں بنن نال تے مولوی نہیں نہ بن دے، داڑیاں رکھن نال تے نہیں نہ بن دے۔ اوے مولوی وہی ہوتا ہے جس کول کو سودا شودا بھی ہوگی۔ نہیں سمجھو، ایک بار سبحان اللہ اونچی آواز۔ اللہ نے اپنے نبی دی حقیقت نو ظاہر فرمایا، کتھوں ظاہر فرمایا؟ مٹی چوں نہیں، پانی چوں نہیں، اگ چوں نہیں، ہوا چوں نہیں، اللہ نے احدیت دی احدیت دی احدیت دی کان وچوں اپنے نبی نو ظاہر فرمایا۔ اوے کان ہوئے لوہے دی وچوں پتل نہیں لوہا نکلدا ہے، کان ہوئے سونے دی وچوں چاندی نہیں سونا نکلدا ہے، اوے کان ہوئے تانبے دی وچوں تانبا نکلدا ہے، لوہا نہیں نکلدا۔ اوے کان ہوئے نمک دی وچوں گڑ نہیں نمک نکلدا ہے، اوے کان ہوئے چونے دی وچوں چینی نہیں چونا نکلدا ہے۔ اوے جس ماں دا دودھ پیتا ہی نہ، میں تینوں واسطہ پیا دینا اس ماں دے دودھ دی تینوں قسم ہے،
گھر دے کسے وکھرے کمرے چ بیٹھ کے سوچی کہ جڑا وحدت دی کان وچوں باہر آیا ہے انہوں نور آکھاں یا بشر آکھاں. پھر میں کہاں گا اپنے نال کہ لکھ میم دے بھاویں اے پابر کے ویکھاں گا میں مجمع سارا لکھ میم دے بھاویں اے پابر کے لکھ میم دے بھاویں پابر کے تینوں عاشق لوگ پہچان گئے تے بھاویں آنکھ دارو تو آنا بشری تینوں جانن والے جان گئے. حقانی صاحب آپ کی بھی کیا بات ہے, آپ نے بہت ٹائم میرا انتظار کیا ہے, میرے بھائی اویس نے بھی بڑا انتظار کیا ہے, اور آج بہت ساری ٹیم کے ہمراہ میں صرف آپ پہ نہ آیا, میں سنن والے بندے بھی نہ لا دین. ہاں جی سبحان اللہ, تسی صرف آخ دے جاؤ اور تواڈے کول کے پیا منگدا. ایک بار پھر بولے اللہ اکبر. اللہ نے اپنے نبی دی حقیقت نو ظاہر فرمایا. ہن میں تانوں علم دا کمرے دا میں دروازہ کھولن لگا, چابی میرے ہاتھ دے اندر ہے, تے جدوں علم تواڈے کول پہنچے گا تے تانوں تا مزہ آئے گا. تے اللہ نے جدوں اپنے نبی نو ظاہر فرمایا تے وحدت دے دریا دے نیڑے کھڑا کر کے فرمایا سونیا سا لینا. اوے میں سا لین لگا, میں سا لین لگا. اے ویکھو ذرا میرے والی سائیڈ تے ترے چیزاں نکلیاں. سمیل نکلی ہے بدبو, جراثیم نکلے, کاربن ڈائی آکسائڈ نکلی. تینوں چیزاں بھیڑیاں, تینوں چیزاں ماڑیاں. بدبو بھی ماڑی, جراثیم بھی ماڑے, اور جناب کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ماڑی. میرے نبی نے سا لیا. ہن میں تینوں دسن لگا میرے تے تواڈے تے پاک نبی دے درمیان فرق نے وے. علامہ حقی کہندے سم بجست منہ عیون الارفاع, میرا نبی سا لیندا گیا اللہ روحاں دے چشمے بڑھاندا گیا. میرا نبی سا لیندا گیا اللہ روحاں دے چشمے بڑھاندا گیا. تے گرامی قدر احباب جدوں اللہ نے بنا لیا تے 12,000 سال رب نے اپنے نبی نو ویکھیا. 12,000 سال کوئی گل بات نہیں کیتی. 12,000 سال تک میرا نبی سامنے رہا تے اللہ اپنے سونے بابوب نو ویکھدا رہا. اوے میرے بھائیو نہ پلک جھپ کیے نہ اکھ بھٹکیے. ایک پاسے موسیٰ کلیم ہے جڑا 40 بندے تور دے میدان وچ لے کے کھڑا ہے تے ہاتھ بن کے کہندا ہے ارینی انظر الی. سونیا اے پردے پیچھے رہ کے گلاں کرنا ہے, کسے ٹائم تے پردہ لانا سامنے آنا. تیرے پردے پیچھے رہ کے گل کرن دے اندر ایڈا مزہ ہے تے تیرے دیدار دے اندر کتنا سواد ہوئے. پردہ لانا سامنے آنا, تیرے پردے پیچھے رہ کے گلہ کرن دے اندر ایڈا مینوں مزہ آندا ہے تے تیرے دیدار دے اندر کیڈا مینوں مزہ آئے گا. اللہ نے فرمایا سونیا لن ترانی, تیرے اندر ہمت نہیں مینوں ویکھن دی. ہاتھ بن کے کلیم کہندے نے سونیا میں بڑی چاہ نال اپیل کیتی ہے تے تو آکھیا لن ترانی. لوگ سنن گے آکھن گے اللہ نبیاں دی مندا نہیں, کچھ تے مہربانی کر. آواز آئی سامنے ویکھ کے وے اللہ پہاڑ, فرمایا پہاڑ ول ویکھ. فلما تجلى ربه للجبل, اسی پہاڑ تے اپنا جلوہ گران لگے آؤ. اور علامہ راضی فرما دیں تفسیر کبیر دے اندر اللہ نے سوئی دے سوراخ دا کروڑواں حصہ اپنا جلوہ پہاڑ تے گرایا. حضرت موسیٰ دے نال جڑے بندے آئے سن وہ سارے مر گئے. حضرت موسیٰ 40 دنہ وسطی عالم وجد دے اندر چلیں گئے تے پہاڑ ریزہ ریزہ بڑھ کے اٹھ گیا. ایک پاسے کلیم ہے جڑا سوئی دے سوراخ دا کروڑواں حصہ تجلہ برداشت نہیں کر سکیا. اور ایک پاسے مدینے والا مصطفیٰ ہے, پہلا آسمان تھلے, دو آسمان تھلے, تری آسمان تھلے, چوتھا تھلے, پنجواں تھلے, چھواں تھلے, ستواں تھلے, سدرۃ المنتہا تھلے,
جنت الماوا تھلے، عالم لاہوت تھلے، عالم جبروت تھلے، عالم ہاہوت تھلے، عالم عظمت و جلال تھلے، اور کئی لاکھ عالم کراس کر کے او ادنا دا کنڈا کھڑکا کے ویکھے آئے، ادھے کول جا کے ویکھے آئے، نظر اٹھا کے ویکھے آئے، نہ اک جھپکیے نہ پلک بھٹکیے، پھر کہو نہ میرے نال کہ حضرت جبریل کا یوں نہ جانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں نہ جانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، او جانا موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا، اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا۔ ٹھنڈے بول رہے ہو، ٹھنڈے بول رہے ہو، میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھو، اپنا جانا اور ہے رب کا۔ خوش نصیب بچے ماما دے میرے نال بولن، اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں اللہ کریم قاری صاحب آپ کو برکتوں سے نواز۔ کسے فوجی دی پیشی ہو جائے نا چیف آف آرمی سٹاف دے سامنے تے او چیف صرف تکے بولے نا، فوجی آگزی پتہ نہیں صاحبری ناراض ہو گئے، تک دے جا رہے نا بول دے شول دے کھونی پہ، تے عام جنڈ دا تھانے دا ایک ہوئے پلسیا او دی پیشی ہو جائے آئی جی پنجاب دے اگے تے آئی جی بولے شولے کوئی نا، صرف ان کر کے تکے، میں کہہ گیا ہوں ہن کر کے تکے بولے شولے کوئی نہ، پولیسی آکسی یا تے آج پیٹی لبو ہے، یا جانڈ کوئی نہیں جانا، سیدھا میں بھی تھانے جانا ہے، کیونکہ صاحبوری صرف تک دے جا رہے ہیں، بول دے شول دے کوئی نہیں پہ، اوہ اللہ دیکھ رہا ہے، 1 مہینے نہیں، 2 نہیں، سال نہیں، 12,000 سال تک اللہ کی آنکھ سے بڑا جلال کسی کا نہیں، محمد کی آنکھ سے بڑا حیا کسی کا نہیں۔ آج ہٹا لو میرے سامنے وہ چیزاں اٹھائے پیسہ نے، کیونکہ انہوں میں بلانا جے میرے موڈ جے آج بولن داؤ کچھ چیز سبحان اللہ بول۔ اللہ سے بڑا آنکھ میں جلال کسی کا نہیں، محمد سے بڑا حیا کسی میں نہیں، حضور خشیت الہی کی وجہ سے لرزنے لگ گئے اور جسم پسینے نال شرابور ہو گیا۔ اے ہن ویکھو میں زور لایا نا، تساں کو نہیں لایا نا، تواڈے متھے تے پسینہ کوئی نہیں، میرا لگا ہے نا، تکو اتھے بھی متھے تے بھی، ہن پسینہ کیویں میں اے دے تکو ذرا تکو میرے اے سبحان اللہ خدا دا نا جی، اللہ دا نا جی، ہن میں کیا آکھ سکدا تانوں، ہن میں تواڈے اگے ہاتھ نہ جوڑ سکدا نا، اے تکو اے ہیں سرکار نے وہی کیتا نا، اللہ نے فرمایا سونیا ایک کرن لگائیں، یا اللہ اے بیکار پسینہ ہے، میں انہوں جھٹکن لگا، فرمایا بیکار نہیں ہاں، اے میرے عشق دی نشانی ہوں،
میری محبت دی نشانیاں، میرے پیار دی نشانیاں. سونیا میں کے کرا فرمایا ایک ایک کر کے قطرہ گرا. میرے نبی نے پسینے دا پہلا قطرہ گرایا، خلق منہا جبریل، اللہ نے جبریل بنایا. دوسرا قطرہ گرایا، اللہ نے میکائیل بنایا. تیسرا قطرہ گرایا، اللہ نے اسرافیل بنایا. چوتھا قطرہ گرایا، اللہ نے اسرائیل بنایا. میرے نبی پسینے دے قطریاں نو جھٹکیا، میرا نبی جھٹک دا گیا. اللہ نوری فرشتیاں نال آسمان سجا دا گیا. طالب و مطلوب کا ملنا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں نہ جانا اور ہے، طالب و مطلوب کا. اللہ اکبر. متھے تے پسینہ فرشتے بنائے، فرشتے بنائے. کوئی بندہ ایتھے بیٹھا ویا ہاتھ کھڑا کر کے آکھ سکتا ہے بھئی جبریل بشر ہے. اسرائیل مٹی سے بنا ہے. تھوڑا جا ہولی بولے تو تھوڑی کو گلے دی رگ شکنا زخمی ہو جائے، ہسپتال دور ہے. اچھا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اسرائیل مٹی سے بنا ہے؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اسرافیل خاکی ہے؟ او میں کیا ملا حیا کر، جڑے پسینے چو بن رہے او نور ہے. محمد کتنا بڑا نور ہو. جو پسینے کے قطروں سے بن رہے ہیں وہ نور ہیں، تو مصطفیٰ کیسے خاکی ہے؟ اور میں پہاڑ سٹر لگا، پہاڑ حضور دی شان دا. او بندہ جنہوں حاج مولے کی ضرورت ہے یا پھکی شکی اس کو ضرورت ہے، ہاضمہ اس کا خراب ہے، وہ اس جملے کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ چلا جائے محفل سے. اور اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو انگلیاں ذرا کان میں دبا کے بیٹھے. میں حدیث کی کتابوں میں نے پڑھا ہے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہواؤں کا نظام چلاتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بارش برساتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مرنے کے بعد مردوں کی قبروں میں جاتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو منکرانی چھترول کرنے لترا نال، کچھ فرشتے ایسے نے جڑے مان کے رحم میں بچوں کی تصویریں بناتے ہیں. اوے آتھے رک کے میرے کل فکرہ لے، بخیلہ دے ویڑے میں نہیں آیا، میں سخیاں دے ویڑے آیا. اور آج کسی پڑھنے کے موڈ میں آیا ہوں، اور جس کے پسینے سے بنے ہوئے فرشتے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اس مصطفیٰ کو مختار کل نہ کہوں تو کیا کہوں؟ واہ واہ. من سب نبیًا ومن سب نبیًا من سب نبیًا. عمران خان صاحب پہ جب اب مشکل وقت آیا ہے نا، تے عمران خان صاحب دیاں تقریرہ میں پہ سننا آج 8-10 دیاڑے ہو گئے. کبھی شہباز کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، کبھی فضل الرحمان کو ڈیزل کہا جا رہا ہے، کبھی جناب کھڑے ہو کے ممبر پہ اور سٹیج پہ میرے ملک کا بادشاہ وہ آصف زرداری کو پاکستان کی سب سے بڑی بیماری قرار دے رہا ہے. میں نے تصور کے عالم میں عمران خان صاحب کو کال کر کے پوچھا، عمران صاحب کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں یہ میری حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ میرے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں، مجھے نازیبہ جملے بولتے ہیں، اس لیے میں نے ان کے خلاف ٹف ٹائم دیا ہے. میں نے کہا عمران صاحب اس سے ہمارا تیرا عقیدہ ثابت نہیں ہو رہا، باب خاتم رضوی کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. اگر اپنے خلاف بات کرنے والوں کے لیے غصہ آتا ہے تو جو نبی کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، اس کی سزا پھر موت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
میری لاکھوں عزت مصطفیٰ کے جوڑوں پہ قربان، میرے ملک کے وزیر اعظم جیسے لاکھوں آ جائے، مصطفیٰ کی زلف کے ایک بال پہ میں قربان کر دوں۔ اور کتھے مہر علی، ہائے 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 ہائے، ٹھنڈا بولے ہو جانڈا لے، ہن میں اٹھن لگا جے، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں۔ اگر تیرے خلاف کوئی بولے تو تجھے غصہ آتا ہے، تو پھر باب خادم کو غصہ نہ آئے تو کیا کرے؟ سعد حسین رضوی کو غصہ نہ آئے تو کیا کرے؟ ملک مدثر کو غصہ نہ آئے تو کیا کرے؟ اور جنڈ والے کے غیور سنی بھائیوں کو غصہ نہ آئے تو کیا کرے؟ گرامی قدر احباب، میرے نبی دے متھے تے پسینہ اللہ نے فرشتیاں نو بنایا، پھر میرے نبی نے اپنا ہاتھ سر تے رکھیا، قطرے پسینے دے میرے آقا کریم دے ہتھاں تے آئے، انگلی تے آئے، میرے نبی نے پہلا قطرہ گرایا۔ اس تو بھی بڑی گل جے جڑیاں میں ہون گلاں کیتیاں نے، اس تو بھی بڑی گل میں ہون کرن لگا۔ خلق منہا عرق وجہی، خلق منہا عرق وجہی، العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والکواکب والنجوم۔ علامہ حقی کہنے نے میرے نبی دے سر دے پسینے دے پہلے قطرے چو اللہ نے عرش بنایا، دوے قطرے چو اللہ نے لوح بنایا، تریے قطرے چو اللہ نے کرسی بنائی، چوتھے قطرے تو اللہ نے سورج بنایا، پنجویں قطرے تو اللہ نے چند بنایا۔ پھر میرا نبی اپنے سر دے پسینے نو جھٹکدا گیا، اللہ اللہ ستاریاں نال آسمان سجادا گیا، آسمان ستاریاں نال سجانا گیا۔ میرے گرامی قدر احباب، عرش بنیا ہے میرے نبی دے سر دے پسینے چوں۔ میں واسطہ پیا دیندا جے، اے جملہ اس کن چھپا کے کڈنا نہیں ہے، تے لکھنا ہے۔ مزہ آئے نا تے تسا ملک صاحب نو کال کر کے آکھیو مولوی صاحب دا مزہ نہیں آیا، ایویں بولاندا رہا ہے۔ اگر مزہ آوے تے ضرور بولنا ہے، میں تہاڈا مہمان ہاں، جنڈ والیاں نال میرا ایک خاص رشتہ تے تعلق ہے۔ ایتھے دے لوگ مہماناں دے قدردان نے، نبی پاک دے غلام نے۔ اس ضلع اٹک دیاں تعریفاں پورے ملک دے اندر جاری نے۔ جدوں میرے نبی دی ختم نبوت تے گل آئی، نبی دی ناموس تے گل آئی، تے جڑا مرد قلندر اٹھیا او پنجاب دے کسے ہور ضلع چوں نہیں آیا، او اٹک والے ضلع چوں آیا۔ اٹک والے ہو ذرا مل پایو جملیاں دا۔ اللہ نے عرش بنایا میرے نبی دے سر دے پسینے دے پہلے قطرے چوں، ساری کائنات دیاں مسجداں جمع ہو جاون تے مسجد اقصی دے برابر نہیں، ساری کروڑا مسجد اقصی مل جاون مسجد نبوی دے برابر نہیں، کروڑا مسجد نبویاں مل جاون مسجد حرام دے برابر نہیں، کروڑا مسجد حرام مل جاون میرے ویرات میرے دوستا او بیت المعمور دے برابر نہیں، پوری کروڑا بیت المعمور مل جاون ذرہ دے برابر نہیں، کروڑا ذرہ مل جاون او اللہ دی کرسی دے برابر نہیں، او کروڑا کرسیاں مل جاون اللہ دے عرش دے برابر نہیں۔ ہن مسجد سب تو تھلے، عرش سب تو اچا، او مسجد دے حساب دے اندر عرش کروڑا لکھاں ارباں درجے شان والا ہے۔ او مینوں ایک مجمع سوال دا جواب دے وے، قبلہ پیر صاحب میرے کھبے بیٹھے نے، اے سادات نے، میں ہن پیر صاحب نو گواہ بنا کے پیا کہنا، ہن جڑا بندہ نہ بولیا نا، قبلہ پیر صاحب مینوں قسم آستہ نال یا چورا شریف دی، میں اس تو بعد تقریر کوئی نہیں کرنی، مینوں مجمع جواب دے وے، مسجد سب تو تھلے وے، عرش سب تو اتے وے، مدینے والا نبی مسجد وچ آندا ہے تے جتیاں لا کے آندا ہے، عرش تے جاندا ہے جوڑے سجا کے جانا۔ سارے بول آنے بس بولیں جی بولیں، انہوں نے گواہی دے دیتی ہے، انہوں تے میرا خیال ہے پھر گال بن گئی ہے، پھر سبحان اللہ تے میرا نبی مسجد ہے سب سے نیچے، عرش ہے سب سے اونچا، مسجد میں سونا آتا ہے تو جوتے اتار کے آتا ہے، عرش پہ جاتا ہے۔ میرے نبی نا معراج دی رات جتیاں لان لگے نا، اللہ نے فرمایا سونیا لا تخلا نالیک، اے کیوں پیا لانا ہے؟ تقدم علی بساط الارض یتشرف العرش بغبار نالیک، سونیا لا نہیں،
پھر کہو نا میرے نال کے طالب و مطلوب کا حاکی جی چادر والا جنا دو بندیاں نال گلاں پیا کردا ہے تکڑا ہو کے بیٹھ طالب و مطلوب کا ملنا آنا اور ہے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے اے صبا لے چل مجھے روبرو سرکار کے اپنے منہ سے داستان اپنی سنانا اور ہے اپنے منہ سے داستان آنا اور ہے حضرت جبریل کا اللہ نے بس آخری گل کرنی ہے چونکہ تھک گئے ہو تسی اللہ نے اپنے نبی کے سر کے پسینے کے چوتھے قطرے سے سورج بنایا پھر سنیں میرا خیال ہے آپ اس لیے نہیں بولے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بندہ ناچیز پھر کہنے کے لیے تیار ہے پھر سن لیں شاید آپ کو بولنا نصیب ہو اللہ نے اپنے نبی کے سر کے پسینے کے چوتھے قطرے سے سورج بنایا واہ 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 بڑا مزہ آیا ہے ہن سنو جملہ سورج اللہ نے بنایا ہے اپنے نبی کے سر کے پسینے کے چوتھے قطرے سے میں 2 بار ایران گیا ہوں 12 بجے میری نظر اٹھی تے سورج میرے سر دے اتے سی میں ابو ظہبی گیا 12 بجے اتے تکیا پھر اتے سی عمان گیا 12 بجے پھر نظر اٹھائیے پھر اتے سی پاکستان آیا پھر 12 بجے تکیا پھر اتے سی اور میں آکھیا جو پسینے کے قطرے سے بنا ہے وہ ہر جگہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے اور جس محمد کے پسینے سے بنا ہے وہ کیسے حاضر ناظر نہیں ہے پھر کہہ دینا میرے نال تسی ہو حاضر و ناظر میرے والوی نگاہ کرنا مصیبت وچ جدوں ہی میں پکاراں یا علی 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 دی گود میرے نبی دا سر سورج گیا ڈھل علی پاک نے ویکھیا تے اکھاں چاسو آ گئے اوے مصحف ولایت تو 2 آنسو دے قطرے نکلے تے رحلے نبوت تے گرے تے میرے نبی دی اکھاں کھل گئیاں آپ نے فرمایا میرے امیرا کے گل کیوں پیا رونا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربانیاں ول سورج ڈھل گیا ہے میں پڑھنی سی سورج ڈھل گیا ہے میں پڑھنی سی میرے نبی پاک نے چہرے تے جلال آ گیا آپ نے فرمایا رونا کیوں ہے وہ بھی میرا ہے نماز بھی میری ہے تے تم بھی میرا ہے اے دس بھئی ادا پڑھنی یا قضا پڑھنی ہاتھ بن کے آکیا یا نبی اللہ تو اڈا نوکر ہوا تے قضا نمازہ پڑھا لوگ میں نو تانے دے ونگے سونے ہو اج قضا نے پڑھنی اج میں ادا پڑھنی ہے میرے آقا کریم نے سورج والوے کیا تے سورج ڈھل چکیا سی وہ کسے نو بلان دے 3 طریقے ہوندے نے میرے امیرہ میں ہڑ بولن لگا بڑی مزے دی گل ہے دائیں بائیں نہ ویکھیو میرے بھائیو اے جڑے بندے اٹھ کے پہ جاندے نے شاید انہاں نو وضو دی شکایت ہوئے اے وضو کرن جا رہے نے تسی ذرا میرے والے پاسے ویکھو اوے کسے بندے نو بلان دے 3 طریقے نے پہلا طریقہ اے وے کوئی بندہ مجمع چو اٹھ کے تے مینوں آکھے قبلہ عبداللہ مظہر وارسی صاحب اے پہلا طریقہ ہے دوسرا طریقہ ہے وارسی صاحب تیسرا طریقہ ہے پھر سنو پھر سنو پھر سنو پھر سنو پھر سنو وڈ وڈے ریاڑن پہلے تولو تے پھر بولو ایک طریقہ ہے مجھے بلانے کا مفتی علامہ عبداللہ مظہر وارسی صاحب ادھر آئیں ایک طریقہ ہے وارسی ایک
پہلا جو طریقہ ہے نا یہ مہذب ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اچھا طریقہ ہے، کسی کو عزت دینے کا انداز ہے، اور دوسرا بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اے جڑا طریقہ ہے نا اے سب تو گھٹیا طریقہ ہے، کم تر طریقہ ہے، اے ادنا طریقہ ہے۔ ہن میں کہہ گیا جملہ پتہ نہیں توانو سمجھ آیا یا نہیں آیا، کوئی بندہ مجھے ثابت کر کے دے میرے نبی نے کہا ہو اوے سورج پاک سورج صاحب باہر آؤ، نبی آکے ہوئے ہوئے سورج نا نا، میرے نبی نے فرمایا آئے ہائے۔ اچھا ایک اور کھڑا کر دیا حضور دی شان دا دھماکہ تاں کرانگا بھئی تواڈے کناں دے پردے ٹھیک رہن۔ نا 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 نہیں کرنا تو اور کوئی بات کر لیتے ہیں ملک صاحب۔ اچھا یہ بتائیں کر دوں یا نہ کروں؟ سورج جب طلوع ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے طلوع ہوتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے غروب ہوتا ہے۔ بس بس گیا تو پسینہ بواں یا ڈاواں، ہائے ہائے کیا بات ہے میرے اویرا، تو ہن پہلے بول پویں یار تے میں بجاوار ایک باری پھر بولو سبحان اللہ اونچی آواز۔ سورج جب غروب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے ہوتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے طلوع ہوتا ہے۔ اوہ جملے دا مل پائے ہو، میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا تو آنو جملے دا پچھتاوا رہے گا۔ کاش وارسی صاحب دی تقریر غور نال سن لوی یار تے مزہ آوے یار۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو بارگاہ خداوندی میں ہوتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے تو اللہ کی کچہری میں ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے تو اللہ کی کچہری میں ہوتا ہے۔ بندہ بیٹھا ہوئے چیف آف آرمی سٹاف دی کچہری وچ تے ایک برگیڈیئر کال کرے جی ایچ کے راول پنڈی چوں تے آکے اودی نہ سن میری سن، اے ممکن ہے؟ بندہ بیٹھا ہوئے چیف جسٹس کی عدالت میں تے ایک دفعہ 3 دا مجسٹریٹ او کال کر کے آکے او انہوں چھوڑ بیڑے نو میری سن، اے ممکن ہے؟ او بندہ بیٹھا ہو آئی جی پنجاب دے کچہری وچ تے ایک جنڈ تھانے دا ماڑا جیا اے ایس آئی ایک پھل لالا کال کر کے آکے او انہوں چھوڑ میری سن، اے ممکن ہے؟ ہائے 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 میں کہہ گیا ہوں جملہ، میں کہہ گیا ہوں سورج ہے اللہ کی کچہری میں، میرے نبی کہہ رہے ہائے 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 میرے نبی کہہ رہے سورج پہلے کمیاں پھر لرزیا، اللہ نو آہدہ سونیاں تیری کچہری پیاں او پیاہدہ ارا ہون دس میں کے کراں، آواز آئی میرے سجدے ہوتے رہیں گے، سونے دی انگلی تھلے نہ آوے، نس 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 کہو میرے نال کے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، طالب و مظلوم کا عشق میں ثابت قدم رہنا نہیں آؤ ساری باتیں کرنا اور ہے ان کا نبھانا اور ہے، باتیں کرنا اور ہے ان کا نبھانا اور ہے۔ اوہ فیض آباد دھرنے دا ٹائم آیا تے ڈاکٹروں نے بابے خادم نو آکیا تواڈی عمر 60 سال دے نیڑے وے تے جڑے بڑھے بڑھے بندے نے وہ کرونا دی بیماری پھیل گئی او دے نال پہ مردے نے تے سردیاں دے دن نے، فیض آباد دیاں یخبستہ فضا وچ نہ جاؤ کدھرے کوئی ہور نہ ہو جائے۔ اوہ مینوں پتہ ہے بابے خادم ڈاکٹروں نو آکیا سی پرے ہٹ جاؤ، باتیں کرنا اور ہے ان کا نبھانا اور ہے، باتیں کرنا اور ہے
ان کا نبھانا اور ہے۔ اوے میں لاہور گیا کوٹ لکھپت جیل دے قریب میری تقریر سی، بچہ میرے نال سی، میں نے ایک بندہ کہندا 26 سال دا جوان ہے تے جیل دے اندر ڈکیا پیا، اج کئیاں دناں تو ہتھاں وچ ہتکڑیاں تے بیڑیاں پا کے پولیس جیل تو اندر لے آئی تے پولیس والیاں نے ایجنسیاں بھیجیاں، انہاں آکھیا پیو او سیا جڑا مر گیا ہی اے نہ ہوے تینوں وی اسی پار کر دیویے، ایتھے کوئی بندہ حکومت دی مخالفت کرے انہوں پولیس دے جیلی مقابلے دے اندر مار دیتا جاندا ہے، تیرے بھائی انس نو بھی مار نہ دیون، تیری شورا دے ممبراں نو مار نہ دیون، لہذا چھوڑ دے قادیانیاں دے خلاف بولنا، لہذا چھوڑ دے آسیہ دے خلاف بولنا، لہذا چھوڑ دے ممتاز قادری دے حق وچ بولنا۔ اوے 26 سال دا جوان ہے، چڑھدی جوانی ہے، نا سعد حسین رضوی ہے، او پہلے اٹھیا پھر انہیں اپنی ہتھ کڑیاں چھڑکائیاں تے پولیس والیاں دے منہ تے تھک کے کہندا ہے باتیں کرنا اور ہے ان کا نبھانا اور ہے، باتیں کرنا اور ہے ان کا۔ پنجویں درجے دا ملازم ہے، ملک کیسر نے فرمائش کی تھی، لوگ ریڈیو تے ٹی وی والے نوں کہندے شفاء اللہ روکھڑی دا گانا لاؤ، عطا اللہ عیسیٰ خلوی دا سانگ چلاؤ تے او مار کے بٹن چلا دیندن تے میرے کولوں اگلیاں نے آکے ہے اج شادی دا موقع ہے میرے ویر دا، اج میرا دل کردا ہے میں اس دولے دی گل کراں جیڑا اڈیالہ جیل وچوں اٹھیا تے انہوں ایویں لوکاں نوں نظر آیا کہ ممتاز قادری نہیں دولا پیا جاندا، او ممتاز قادری جنوں گوانڈی بھی نہیں سمجھان دے کوسار مارکیٹ دیاں یک بستہ فضاواں دے اندر جدوں انہیں پوری میگزین ایک گستاخ رسول دے سینے دے اندر اتاری تے میں پڑھیا ہوئے تے پولیس والے آئے میڈیا والے آئے تے جدوں ممتاز قادری نے چلائی نہ میگزین گولیاں چلائیاں سلمان تاثیر دے سینے دے اندر اتریاں، دنیا دا قانون ہے کسے ہائی پروفائل بندے نو کوئی بندہ ذاتی گارڈ مار دے وے نال والے تے لا دے میں انہوں قتل کر دینا انہاں تے پرچہ نہیں ہوئے گا، جڑے بندے فوجی تے پولیس دے ملازم نے ہوئے کل جان دے نے تے جدوں ممتاز قادری نے پوری میگزین اتاری تے میڈیا والے ممتاز قادری کو لائے پولیسیاں کول گئے، پولیسیاں نو کہندے جدوں اے پوری میگزین پیا اتاردا سی تے تسی اس وقت کتے سو، او کہندے اسی نال سا، انہاں کیا قانون کیوں نہیں جے پڑھیا، قانون ہے اگر کسے بندے نو کوئی ذاتی گارڈ قتل کر دے وے تے نال والا بندہ انہوں مار دے وے اودے کول پچھ پریت کوئی نہیں تساں کیوں نہیں مارے آؤ، اوے پولیس والے نے جڑا جواب دیتا میرے بھائیو میرے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو گئے، او کہندے اسی گھوڑے دبان دے ساں گھوڑے چل دے ہی نہیں ساں۔ اور یا سارا مجمع نہ بولے اگر نعریاں دا جواب دینا تو سارے رل کے بولو، ایک کڑا طریقہ نعریاں دا جواب داؤ، غازی کل بھی زندہ تھا غازی آج بھی زندہ ہے، سارا مجمع میرے نال مل کے بولے غازی کل بھی زندہ تھا غازی آج بھی زندہ ہے، غازی کل بھی زندہ تھا غازی آج بھی زندہ ہے، اسی گھوڑے چلاندے ساں چل دے نہیں سن، اور میں کہنا ہوا جڑا گھوڑا اللہ دی طاقت دن آ جائے انہوں کون چلا سکتا ہے، اللہ دا اپنے نبی نال وعدہ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ وکیل کٹھے ہو گئے انہاں کے کلیجہ اٹھا رہے ہیں، جس دن ممتاز قادری عدالت دے اندر آیا اوے خدا دی قسم ہے میں جس شہر دے اندر رہنا اے اس شہر دا واقعہ ہے، میں نے پھلا والے نے فون کیتے انہاں کیا پورے پھل پنڈی دے مک گئے ممتاز قادری تے اتنیاں گل پاشیوں
پھلاں دیاں دکاناں والے پھل مک گئے میرے بھائیو وکیل آئے جیل دے اندر انہاں کیا ایک مہربانی کری گستاخ نو تے ٹھکانے لائے ہیں لیکن ہن تینوں پولیس لے جائے عدالت وچ تے تو کہنا میں جوش وچ ماریا اسی جانیے تو جانے تینوں بچا لواں گے ممتاز کہندا مینوں بچان واسطے اگر وکالت کرنا چاہندے ہو تے جیل دا دروازہ کھلیا جا سکدے ہو اوے تسی مینوں بچانا چاہندے ہو میں جیل دے بوئے دے اگے ویکھ کے آیا مدینے دا تاجدار مینوں نال لے جانا چاہندا 2.5 سال جنے نے درود و سلام پڑھ کے گزارے نعتاں پڑھ کے گزارے تے روزہ رکھیا ہویا سبودا گرامی قدر احباب جیل والیاں نے بندہ بھیجیا کہ ممتاز قادری دی طبیعت خراب ہے آؤ تے آ کے پوچھ کے جاؤ بیوی چلی بچے نو لے کے اوے بھائی چلیا باپ چلیا بڈھا جیا کھونڈی ٹیک دیاں جیل دے اندر آیا مینوں ایک بندے نے دسیا ممتاز قادری نے اپنا بچہ ویکھیا 2 سال تو بعد اپنے معصوم بچے نو اٹھایا گھٹ کے تے سینے لایا اوے اولاداں والے بیٹھے ہو بچے کیڈا میٹھا میوہ نے زندگی بچے نو کنڈا لگ جائے ماں پہ انہوں راتی نیندرہ نہیں آنیاں اس واسطی تابش نے کیا سی ایک مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں تابش ایک دن میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے ممتاز نے اپنے بچے نو گھٹ کے تے اٹھایا متھا چمیاں سینے نال لایا تے بیوی رون لگ پئی بیوی نو کہندا روئی نہیں اے میرا بچہ تیری جھولی دے اندر میری امانت ہے ماں پیو بھی رون لگ گئے آدھا جتنے نے رونا ہے اج رو لو کل جدو میری میت میرے گھر آئے تو اڈے رون دی آواز گوانڈی بھی نہ سنن اوے لوکی نہ سنن ماں باپ نو کیا لوگاں دے بچے بیماریاں چ مر جاندے حادثیاں چ مر جاندے تسی کتنے خوش نصیب ہو تہاڈا پتر نبی دے نام پیچھے پیا جاندا ہے بیوی نو آکھیا رونا نہیں اے میرا معصوم تیری جھولی چ میری امانت ہے جدو میری یاد آوے انہوں ویکھ لویں تیریاں یاداں تازہ ہو جانگیاں انہوں حافظ بنانا ہے قاری عالم بنانا ہے میرا بچہ گلیاں ٹردہ ہوئے لوگ ویکھ کے آکھن او ویکھو عاشق رسول دا بیٹا پیا جاندا ہے پھر او ٹائم آ گیا جدو پھانسی دیتی جانی سی صبح دا ٹائم ہے پولیس والے نے جفا مارے آؤ پھانسی گھاٹ ول لے کے پہ جاندے مینوں ایک جیل دا قیدی ملیا انہیں آکھیا اتنی سیکورٹی ڈاڈی ہوندی ہے جیل دی وارسی صاحب نال والیاں دا پتہ نہیں ہوندا لیکن سانو کوئی نہیں پتا کمیں پھانسی ہوئی کمیں لے کے گئے لیکن اسی ایک گل جاننے ہاں کہ ممتاز قادری نو جس دن پھانسی ہوئی ہے اسا صبح دے ٹائم جیل دے اندر ناریاں دی آوازاں سنیاں اسا حضور دے ترانے سنے اسا اللہ دے نبی دیاں نعتاں سنیاں نے پولیس والے جپا مار کے لے کے پہ جاندے تے رستے تے اپنے پیٹی بھائیاں نو ڈک کے کہندا ہے میں سنیا اے جس بندے نو پھانسی دتی جاندی ہے او دے چہرے تے کالا کپڑا پایا جاندا ہے میرے چہرے تے کالا کپڑا نہ پائے انہاں آکھیا کیوں نہ پائیے او ممتاز کہندا کالے کپڑے دی مینوں لوڑ تو نہیں کیونکہ میں سنیا آج اس نے آنا جیندے موڑے کملی کالی ممتاز قادری نے دوئی گل جڑی پلسیاں نو کی تھی کہ تساں میری پگڑی نہیں لانی اے میں پگ بن کے نہیں رکھی نبی پاک دی سنت سمجھ کے رکھی تے تساں میری گلے دے اندر پھندا نہیں پانا ایک واری میں نبی پاک دا نعرہ ماراں گا تے تساں جواب دینا پھر پھندا جانے تے غازی ممتاز جانے اوے میرے ویرا میرے دوستا میرے بچیا میرے بزرگا اس میرے بھائی نے اپنے دل نال کسے جگہ تے بیٹھ کے وعدہ کیتا سی کہ میں گستاخ رسول نو قتل کراں گا اپنے باپ نو انہیں کوئی نہیں سی دسیا
دسیا اپنی بیوی نو انہیں کوئی نہیں سی دسیا اپنے سٹاف دے دوستاں نو انہیں کوئی نہیں سی دسیا اپنے صاحب نو انہیں کوئی نہیں سی دسیا اپنے افسران نو انہیں کوئی نہیں سی دسیا لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے جدوں ممتاز قادری دا جنازہ اٹھیا تے میں کروڑاں لوگاں نو راول پنڈی دیاں سڑکاں تے رلدیاں ویکھیا ہے تے میں ممتاز دے جنازے شریک ہویا تے مینوں ایویں لگا ممتاز قادری اپنی ایمبولینس دی کھڑکی کھول کے بندیاں نو ویکھ کے پیا کہندا ہے وارسی تمہیں تقریراں کرنا ہے جتھے جائیں تے انہاں نو دسی باتیں کرنا اور ہے ان کا نبھانا اور ہے اللہ عزت دے وے جڑا بندہ نہیں بولے گا میں ناراض جاواں گا ہن مینوں راضی کر دیو باتیں کرنا اور ہے ان کا ہمارا جو معاشرہ ہے نا یہ بہت عدم برداشت کا شکار ہو گیا بہت زیادہ آج کل لوگوں کو نا بیٹوں کی بڑی خواہش ہے ہر بندہ اللہ میں نے پتر دے حکیم نال بھی یہ گلا ڈاکٹر نال بھی پیڑے بھی یہ گلا مولوی صاحب کو مسیتی آیا نماز پڑھن یہ گلا پیر صاحب کو چورا شریف گیا یہ گلا اور میں کیا خدا دا نام من پتر دیاں دعاواں کروانا ہے کبھی بیٹی کے لیے بھی دعا منگوا او کدے تینوں رب توفیق دے وے نا تے اپنی دھی وستی بھی دعاواں منگوا لویا کر اور تینوں کے پتہ تو کے جاننا ہے میں تینوں دسنا وا تیرے مرن دی دیر ہے تیرے پتر تیری جائیداد دے وارث بن جان گے تیریاں بیٹیاں تیری چارپائی دیاں وارث بن جان گے اوے میں پیواں دے جنازے اٹھ دے ویکھے جے میں ماواں دے جنازے اٹھ دے ویکھے جے جدوں پتر گھڑیاں پہ ویکھ دے ہوندے کہ گرمیاں دے دن کدھرے ابا جان دی میت خراب نہ ہو جائے اٹھاؤ چار پائی جنازہ جدوں پڑھان وستی چار پائیاں اٹھاندے گھراں چوں اوے میں او منظر ویکھیا جے اوے میں او منظر ویکھیا جے اوے میں او منظر ویکھیا جے اوے میں کیویں سناواں جن دے بھائیو میرے سینے دے اندر پتھر نہیں ہے دل ہے میں او منظر ویکھیا جے جدوں پتر گھڑیاں پہ ویکھ دے ہوندے نے تے اس وقت دھیاں اپنے باپ دی چارپائی نال چمٹ کے تے رونیاں پئیاں ہوندیاں تے بھرا اٹھاون لگن تے کہندیاں نے نہیں ساڈے باپ نو کتھے لے کے پہ جاندے ہو ساڈی ماں نو کتھے لے کے پہ جاندے ہو میرے اویرا میرے دوستا کسے جنے دا کسے لڑکی نال عشق ہو گیا افیر چلیا تے لڑکے والے دے گھر والے کہندے نے اساں اس کڑی نال رشتہ تیرا کوئی نہیں کرنا تے کڑی دے گھر والے کہندے نے اساں اودے نال کوئی نہیں کرنا انہاں دوہاں دے درمیان اختلاف ہویا لڑکے لڑکی نے کسے چوک دے اندر ملاقات کی تھی تے ایک دوے نو کہندے تیرے بھی ماں پیو نہیں پہ مندے میرے بھی نہیں پہ مندے انج نہ کریے پنڈی دی کچہری جا کے فتح جنگ دی عدالت وچ اٹک دی عدالت وچ جا کے نکاح پڑھا لویے کڑی بھی راضی تے مڑا بھی راضی دوہاں دا شادی نکاح ہویا نکاح تو بعد پہلی رات دوئے بیٹھتے بیٹھے نے تے او آپس وچ ایک دوے نو کہندے نے تیرا ماں پیو تیرا دشمن میرا ماں پیو میرا دشمن میں بھی منتاں کیتیاں نے انہاں نہیں نکاح کرایا تم ہی زور لایا انہاں نہیں نکاح پڑھایا ہن آئندہ تو بعد نہ تو ماں پیو نو گھر آن دینا ہے تے نہ میں ماں باپ نو گھر آن دینا ہے دوہاں دا وعدہ ہو گیا 2 دن بعد ماں پیو نو پتہ لگا اے بچیاں چلیاں بھی جاونا پھر بھی ماں باپ باپ چلو 2 سال بعد اپنے بچیاں نال صلح کر لیندے لیکن انہاں دا دل نرم سی 2 دن بعد اپنے بیٹے دے بوئے تے آئے تے پتر دا وعدہ چھے جی اپنی بیوی نال انہاں ایک واری بوہا کھڑکایا ہے انہیں کوئی نہیں کھولیا وعدہ سی پھر کھڑکایا ہے کوئی نہیں کھولیا پھر کھڑکایا ہے انہیں کوئی نہیں کھولیا آخر وہ بڈی بڈا کھڑکاندیاں چلے گئے تے 2 دن گزرے تے اس لڑکی دا ماں باپ آیا انہیں پہلی واری کھڑکایا تے لڑکی دا وعدہ یاد آیا نہیں اٹھی 2 واری انہاں کھڑکایا پھر نہیں اٹھی 3 واری انہاں کھڑکایا تے لڑکی کمی کہ میرا ماں پیو کھلوتا ہے ادھر خامد نال وعدہ ہے میں دروازہ کھولنیاں خامد ناراض ہوندا ہے نہیں کھول دیاں تے ماں دا پیار جاندا ہے باپ دا پیار جاندا ہے اوے میں تانوں کیویں سناواں جڑے پہ روندے ہو اللہ تہاڈیاں اکھاں دے آنسو قبول فرمائے او بچی اٹھی
خامد کہندا کتھے چلیے وعدہ یاد کر لڑکی دا اودے اٹھ کے تے بازو نپ لیا تے انہیں بازو جھٹک لیا جا کے تے ماں باپ دے اگے دروازہ کھولیا تے ماں دا بھی ہاتھ چومیا باپ دا بھی ہاتھ چومیا اللہ دا کرنا ایسا ہویا اللہ نے 9 مہینے بعد اس جوڑے نو بیٹا عطا فرمایا دوسرا بیٹا تریا بیٹا 4 سال بعد چوتھا بیٹا ایک بھی بچے دی خوشی دے موقع تے اودے پیو نے لڈو نہیں ونڈے گلاب جامن نہیں ونڈے انہیں کوئی خوشی نہیں منائی 4 سالہ بعد اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ انہوں نے اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تے جو ہی بیٹی دی خبر سنی نا پیو نس پیا مٹھائی دی دکان وال انہوں نے کہندہ گلاب جامن دیو لڈو دیو چمچم دیو نمک پارے دیو میں نو شکر پارے دیو او میرے آویرہ کسے بندے آکھیا لوگ پترہ دیاں ولادتاں تے پیدائشاں تے خوشیاں کر دینے تو اوپرا بندہ ہے جڑا بچی دے موقع تے خوشی پیا کرنا ہے او کہندا ہے میں بیٹی دی خوشی نہیں پیا کرنا وا میں تے اس گل دی خوشی پیا کرنا وا کہ میرے بوئے کھولن والی آ گئی بولو ذرا سبحان اللہ میں اس گل دی خوشی پیا کرنا ماں کہ میرا بوئے کھولن والی آ گئی میرے بوئے کھولن والی آ گئی میری چھوٹی جی بچی ہے 8-9 سال اس بچی دی عمر ہے میں ایک واری گھر گیا تے میں نے کہنی ہے پاپا جوتے باہر اتارنے میں کہا کیوں پتر اندر میں نے ویکیوم کیا ہے صفائی کی ہے بچی نو پتہ ہوندہ ہے میں اس گھر وچ ہمیشہ نہ رہندی میں چلا جانا ہے میرا گھر کوئی اور ہے میں خامد دا گھر جا کے آباد کرنا ہے اوہ بچی جان دیئے کہ میں ایک دن ماں پہ دا گھر چھوڑنا ہے لیکن پھر بھی میں بچیاں نو ناشتے بنانے ہوئے میں بچیاں نو باپ دا بستر صدہ کرنے ہوئے میں بچیاں نو گھروں دیا پوچیاں لانے ہوئے میں بچیاں نو برتن مانجنے ہوئے اوہ تو کے جاننا ہے بچی دی شان کے ہوئے او صفاق پیو کیڑا ظالم ہے جس نے اپنے 7 دن دی بچی نو 6 پھیر مارے تے کمیں اس بچی دی جان نکلی ہوئے گی اور میں کیا ظالمہ تو تے خنزیران دی روح نو ترسا چھوڑے آئے تو تے بڑے بڑے ظالمہ تے جابران دیاں روح نو کما دیتا ہے اور تو کے جاننا سے بچی دی شان اگر بچی ایڈی بری ہوندی نا اللہ اپنے نبی نو 4 بیٹیاں نہ دیندہ محبوب نو رب نے 4 پھل عطا فرمائیں زینب ام کلثوم رقیہ تے حضرت فاطمہ اور فاطمہ او میرے نبی دی نرینہ اولاد ہوئی کوئی نہیں ہوئی ہے تے بچپن اندر دنیا تو چلی گئی ہے ایدے اندر بھی بڑیاں حکمتوں علماء نے بیان فرمائیاں لیکن فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ راکعہ ساجدہ میرے نبی دی پاک بیوی میرے نبی دی پاک بیٹی میرے نبی دی اکھا دا قرار فاطمہ میرے آقا دے ویڑے دی بار فاطمہ مائی عائشہ صدیقہ کہنیاں نے میں بیٹھی ہونی سا فاطمہ جدو سونے دی بارگاہ چاندیاں سن میرے نبی پہلے اٹھ کے تے کھلو جانا پھر بچی نو گھٹ کے تے سینے لانا پھر متھا چمنا پھر اپنی بچی دا سر سونا جان والے ہو ملک کیسر دی دعوت آن والے ہو مدثر بھائی نے توانو بلایا ہے اللہ تعالیٰ توانو برکتاں دے وے ذرا میرے آلے پاسے تکنا ہے میں بڑی وڈی پیا گل کرنا وا مائی صاحبہ کہنی نے میں ایک دن سونے کے ہاتھ جوڑے میں کہ سونے میں ماں پیو نو بچیاں دے منہ متھے چمنے آوے کے آئے میں ماں پہ انہوں بچیاں وستی اٹھنے آوے کے آئے لیکن میں آج تک کسے ماں پہ انہوں نہیں ویکے آئے او بچیاں دا سر سنگن فاطمہ جدویاں دیئے سر سنگن دے ہو میرے نبی دیاں پلکاں تے آنسوان دا سلاب آگیا آپ نے فرمایا عائشہ او لوکاں دے بچیاں دے سر سنگے جاون تیلہ دیاں بوانیاں نے میں فاطمہ دا سر سنگنا وہاں منو جنت دیاں خشبوانیاں تیل کی بو نہیں آتی مجھے جنت کی خوشبو اور جس میاں والی دے ظالم پیو نے
اپنی 7 دنوں دی بچی تے 6 فائر کھولے. میں پوچھنا چاہنا تیری ماں بھی تے آخر ایک عورت ہی سی, اگر او نہ ہوندی تے او ظالمہ اوتریا تو کیویں آندا؟ اوے اللہ دے نبی نے عورت نو 4 درجے عطا فرمائے. اس بچی نے عورت دی شان بولی ہے, میرا کلیجہ ٹھردا رہیا, میں بچی دی زندگی دیاں درازیاں دیاں دعاواں منگدا رہیا. میرے نبی فرماندے نے بھئی عورت 3 درجیاں دے اندر آندی ہے, یا بیوی بن کے, یا بیٹی بن کے, یا بہن بن کے, یا ماں بن کے. بیوی بن کے آوے تاں عزت والی, بیٹی بن کے آوے تاں عزت والی, بیوی بن کے آوے تاں عزت والی, ماں بن کے آوے اللہ نے قدمت لے جنت رکھ چھوڑی. ہر درجے میں عورت عزت والی ہے, ہر درجے میں عورت ریسپیکٹ والی ہے. چند خواتین کچھ عرصہ پہلے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کے اسلام آباد کے روڈوں پہ آ گئی. انہوں نے کہا ہمیں مصطفیٰ نے, خدا نے حق نہیں دیا, ہم حق لینے آئی ہیں. میں کیا خدا دیوں بندیوں او میری بہنوں, اسلام پورے کائنات کے مذاہب کی تاریخ پڑھ کے دیکھو, جتنا حق اللہ کے نبی نے عورت کو دیا ہے کسی اور نے دیا ہی نہیں ہے. نہیں مزہ آیا؟ ٹھنڈا بولے ہو کہ گل ہے تھکڑ والا بندہ نہ بولے, تے جس بندے دے ہاتھ تے فالے جے وہ بھی نہ بولے, تے جڑا گنگا ہے وہ بھی نہ بولے, ڈورا بھی نہ بولے. لیکن اللہ دی قسم ہے اگر فالج بھی پہ جائے نبی دے نا تے ہاتھ اٹھا لو, اللہ فالج دیاں بیماریاں بھی دور فرما دینا. بولو سبحان اللہ اونچی آواز. بیوی بن کے آئے. آج کل ہمارے گھروں میں کیوں فساد ہے؟ بیوی آتی ہے نا گھر میں تو 2-4 دن تے خامد بڑا پیار کرتا ہے, تے 6ویں دن آدھا ہے میں تینوں چھوڑن گھر کو نہیں جانا, آپ رکشے بٹھا سا, گڈی بٹھا سا, تو آپ چلی جائے. میں کہا اگر تو اس کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ نہیں سمجھے گا تو تیرے ماں باپ کو وہ کیسے اپنا ماں باپ؟ او نہیں سمجھے ہو یار, ٹھنڈا بولے ہو. ایک بار سبحان اللہ بول دے ذرا, تھوڑی سی اصلاحی باتیں ہو رہی ہیں, ایک بار پھر بولے. تو اگر ادھے ماں پیو نو اپنا ماں پیو سمجھے گا تے او تیرے ماں پیو نو تیرا اپنا ماں پیو سمجھے گی. خدا دا نامن اے نکھڑے نہ پا, اے پاٹا نہ پا, اے گھر نہیں وسنا, نہیں وسنا. میرے ویرا تے میرے دوستا تے میرے بچیا تے میرے بزرگا, اگر بیٹی کولوں کچ دا گلاس ادھر 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 تکیو 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 اے کچ دا گلاس بیٹی کولوں ٹوٹ جائے نا تے بھرا دوڑے چنڈ مارن واسطی, ماں دیے نا 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 ایک گلاس پھر لگ جاندے اور تھوڑے جنڈ بازار دے اندر میں اور لیواں گی. اے چند دناں دی مہمان ہے, تھوڑے دناں دے بعد میں دے ہتھاں تے مہندی لاڑ لگیاں, نہ ماری نہ ماری او نہ ماری او نہ ماری نہ ماری. اگر اوہی گلاس نو کول ٹوٹ جائے, اوہی گلاس اگر نو کول ٹوٹ جائے نا تے سب تو پہلے سس بول دیئے تکنی ادھر ہے تے چل دی ادھر ہے. اے پیو نہ مالس, اے تاں پن چھوڑے اس بھئی اے پچھو نہیں لے کے آئی نا, پچھو لے کے آوے یار نا, تے اے گلاساں دا خیال رکھے یار. تے خامد اوترا بولے آدھا بلاؤ دے پچھلے آنو, آ جاوانی دے پچھلے آتے ماں پیو بڑھے بڑھے آئے. اور میں ویکھیا جے بڑھیاں ماں تے پیو چے نہیں جاندے ساڑیاں گھراں بچیاں رس کے تے گھر آ جاون, اب برباد ہو کے آ جاون. میں بڑھیاں ماں نو ویکھیا جے اپنی دوپٹے لا کے تے اپنے داماد دے پیر وچ رکھ دے تے ہاتھ بند کے کہندی ہیں کوئی گل نہیں, بچی سی غلطی ہو گئی ہے, آئندہ نہیں ہون لگی. تے بڑھا باپ ہاتھ بند کے کہندا ہے میرا پتر کوئی گل نہیں, پھر نہیں کرن لگی, میں انہوں سمجھا کے جاواں گا. میرے ویرا تے میرے بچیا تے میرے بزرگاں تے میرے دوستا, میں کیڑا کیڑا زخم پھولاں, میں کیڑی کیڑی گل دی اصلاح کراں. اتھے تانی دی تانی وگڑی وئی ہے میرے پنجاب دے اندر. جہیز دی ایک رسم ہے جنوں کیڑی رسم آخ دین, وکھالی والی رسم. ہمارے سرگودہ میں فیصل آباد میں ایک رسم ہے وکھالی والی رسم. وہ پتہ کہ میں ملک اورا دیتا جہیز اپنی دیو نو, راجے اورا دیتا جہیز اپنی دیو نو, چودریاں دیتا جہیز اپنی دیو نو. تے عورت نو بلایا, انہاں نو آکھیا اے ویڑج بچھا دیو تے ایک کڑی جاوے تے جا کے کڑیاں نو بلا کے آنے اور تکن بھی ملک اورا کیڑیاں کیڑیاں کیا آئیاں کڑیاں. انہاں آ کے ویکھیا اوون نہیں پیا,
فریج بھی پیا ہے, بیڈ بھی پیا جی دی قیمت 5 لاکھ ہے, اور جناب سونے دا مل ہی کوئی نہیں, 1,40,000 روپیہ سونا تو لائے تے ملک اور اپنی بچی نو 5 تولے سونا پایا. واہ 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 واہ. او میں کیا ملکہ ملکہ اوے چودھری آ راجیا, ساریاں کڑیاں نے آ کے تیری واہ واہ کی تھی, لیکن تو اے نہیں جاننا ہے انہاں بچیاں دے اندر یتیم بچیاں بھی آئیوں, انہاں تیری دھی دا جہیز ویکھیا, انہاں دیاں چیکاں نکل گئیاں, کاش ساڈا بھی ماں پیو زندہ ہوندا تے سانو بھی میار دا جہیز دیندا. اوے واسطہ خدا دا ہی اے جے کم نہ کریا کر میرے ویرا, میرے بچیا, میرے بزرگا. میں پنڈی دے اندر ایسے بندیاں نو جاننا وا جنہاں دیاں بچیاں نو نیک نامی دی کمی نہیں, حسن دی کمی نہیں, علم دی کمی نہیں, لیکن کوئی انہاں دے گھر رشتہ پچھڑ نہیں آندا کہ ادا پیو راجہ بازار آلوان دی ریڑی لاندا ہے, ادا پیو ٹماٹراں دی جنڈ بازار دے اندر ریڑی لاندا ہے, مینوں کیڑے پاسو جہیز دے گا؟ اوے میں کیا لعنت پا ایسے جہیز تے جڑا کسے دا گھر برباد کر دے وے. میرے ویرا تے میرے دوستا, اج میرے نال وعدہ کر کے جاؤ ملک قیصر دے بھائی دی شادی تے آن والے میرے ویرو, آئندہ تو بعد اگر اللہ توفیق دے وے کسے غریب دی بچی کو نو جہیز نہیں لینا. وعدہ کریں جو نوجوان ہیں, بزرگاں تے کام گزار چھوڑیا, میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی, اللہ توفیق دے تو غریب باپ کی بیٹی سے جہیز نہیں لینا. یہ ولیمہ حضور کی سنت ہے, نکاح حضور کی سنت ہے, اور گواہ مقرر کرنا حضور کی سنت ہے, چھوارے پھینکنا حضور کی سنت ہے, ولیمہ کرنا حضور کی سنت ہے, اور یہ جہیز یہ ہندوؤں کی رسم ہے, ہندوؤں کی. خدا واسطہ خدا اللہ اللہ سانو عمل دی توفیق دے وے, اپنی بیویاں نال پیار نال رویا کرو. سس اپنی نو آرڈر نہیں چلا سکتی اسلام میں دکھاتا ہوں حوالہ. سارا اپنی نو تے آرڈر نہیں چلا سکتا, دیور اپنی بھابی تے آرڈر نہیں چلا سکتا. کون چلا سکتا ہے؟ صرف وہ جس نال دا نکاح ہے. ٹھنڈے بولے تھوڑا کوئی ارادہ کوئی بدلتے نہیں گیا نا, بولو سبحان اللہ اچھی آواز. سس جڑی ہے نا, سس اپنے پتر نو وکھرے ہو کے آدھی ہے پیسے اپنے ذرا نہیں سمجھے, اچھی آواز نال بول. پیسے اپنے سنبھال کے رکھیے نہ ہوئے کوئی اور شغل لگ جائے تے پتر بھی کیڑا ظالم ہے جیڑا جہیز دی الماری دتی ہے نا سورے اُدے 20 لاکھ روپیہ رکھ کے بیوی دے سامنے انہوں تالا پیا لاندا ہے تے چابی جیب وچ پا کے پیا جاندا ہے. اور میں کہ اکھاں نال پئی تک دیے تو کیڑا ظالم ہے, اے الماری بھی اودے پیو دتی ہے تے تو لاکھ روپیہ دے کولوں چھپا لیا ہے, اور جدے کول کچھ بھی نہیں چھپیا تو کہ لاکھ روپیہ چھپانا ہے. تو بیوی نو عزت دیویں گا اللہ تینوں بھی عزت عطا فرمائے. اللہ تینوں بھی عزت عطا فرمائے. حالے کوئی کسر رہ گئی ہے بے مال وچ پئی دیو یار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. صرف ایک بات ماں کی شان کی کروں گا چونکہ وقت کافی سارا گزر چکا ہے. میری بچی جو بڑی ہے نا 10 سال کی ہے, ہولی فیملی راول پنڈی میں اس کی پیدائش ہوئی. میں ایک گیلری میں چل رہا تھا, ایک نرس میرے کو موبائل لے کے آ گئی, مینوں آدھی ہے تہاڈا نام عبداللہ مظہر وارسی ہے. میں کہا جی. مجھے کہتے ہیں بھینے کی گل ہے؟ آہنی ہے مولوی صاحب ایتھے میں 15 سال تو ملازم ہاں, ایتھے نوجوان لڑکے آندے نے انہاں نوں اسی کاغذ دینیاں اور انہوں نے کہنی ہے لکھ کے دیو یا بیگم بچے گی یا بچہ بچے گا, تے او 10 خط کر کے دے دینے کہ کوئی گل نہیں بیگم بچ جائے, بچہ بچتا نہیں بچتا چلا جائے اور اللہ دے دے گا. اے حال ہے اج کل انہاں نوجواناں دا. میں اس بہن نوں اتھے ہی ڈکیا, میں کہیا تو میری بہناں دی جائیں, میری بہنیں ایک گل میری دل دی تختی تے لکھ کے لے جائیں. اے ہی سوال ماں جدوں پئی ہوے بیڈ تے اودے بچے دی پیدائش دا ٹائم ہوے تے اے ہی کاغذ ماں نوں دیں تے ماں نوں آکھی لکھ کے دے یا توں بچے گی یا تیرا بچہ بچے گا. ماں ایک واری نہیں لاکھ واری لکھ کے دے گی, کوئی گل نہیں میں مردیاں مر جاواں میرا بچہ بچ جائے. اوے اللہ نے ماں دا کلیجہ اوپرا کلیجہ بنایا ہے. ماں 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 اوے میں کیویں سناواں ماں ماں
بچہ نشے دی حالت وچ بھی مر جائے، میں ماواں نو ڈھاواں مردیاں رونیاں ویکھے۔ راجہ بازار راول پنڈی دے اندر ایک نوجوان 4 سال دا نشئی ایک موٹر سائیکل دی زد دے اندر آ کے مر گیا، ماں نو پتہ چلے ہو تے ماں راجہ بازار وال ڈھاواں مار کے روندی آئی تے کڑیاں آکیا بھینے کتھے پئی جانی ہے، اے تے نشہ کردا سی، آؤ دعا کر چوک چھٹی یا مگروں لے گئی۔ اے ماں دیاں چیخاں نکلیاں، ماں کہندی ہے ہن آکھیا جے آئندہ نہ آکھیو نشہ کردا سی کہ ہویا ہے میرا پتر تے ایک جملہ میرے نال مل کے بولو، آج اتنا بڑا مجمع میں دعا دے کے جاواں گا، اللہ دی قسم ہے تواڈے تے پہلے بھی راضی ہاں تے اے جملہ بولو گے تے میرا دل بھی وڈا ہو جائے گا تے میریاں دعاواں بھی دلوں نکلن گیاں۔ ایک جملہ میرے نال ماں دی شان دا بولو، میرے کول چٹا یہ کہ بہت یاد آتی ہے ماں، سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں، بہت یاد آتی۔ آکاش والے ذرا ویڈیو پھیر تے میں ویکھا کیڑا بندہ جڑا نہیں بولے گا میں سمجھاں گا اے بیوی پیچھے ماں دا بے ادب تا نہیں پیا بول دو۔ بہت یاد آتی، پھر ذرا کیچ کرے نا، بہت یاد آتی ہے ماں، سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے، وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، مجھے پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے، بہت یاد آتی، بہت یاد آتی ہے ماں، سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں۔ سیاں نال گل مک گئی جے جان والے ہو، سیاں نال میں کھیڈن گئیاں تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، او ماں جی تے ہور چڑھاں دی، اے باپ کولوں کیویں منگاں، او لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جان دی واری، اس ملنے نو اے یاد کرے سے تے روسے عمران سا۔ میں بہت راضی ہوں، آپ نے بہت حد کر دیا آج، یقین جائے، اور میری لفظوں کا لاج رکھا ہے آپ نے، آپ بولے ہیں اتنی دیر تک تقریر کرنا اور مجمع کو ساتھ لے کے چلنا، یہ میرا کمال نہیں انہاں نا کمال، میں نہیں وہاں، میرا مرشد اچھا، میں اچھیاں دے سنگلائی صدقے ونیاں نہ اچھیاں تائیں جنہاں نیویاں نال نبھائی، من آنم کے من دانم بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ۔ اللہ بڑے بول تو اس میری حفاظت کرے، میں نے اپنے مسکینہ بندے شامل رکھے۔ میں اپنے بھائی ملک کیسر صاحب دا، ملک مدثر صاحب دا، ملک اختر صاحب دا اور تمام ملک برادری دے دوستاں بھائیاں بچیاں بزرگاں دا بہت ممنون ہاں جنہاں نے میرے جیسے طالب علم نو اور نکار خلائق نو اپنی خوشی دے اندر شریک کیتا ہے۔ میں انہاں نال وعدہ کیتا سی، طبیعت میری اگرچہ ناساز سی، باوجود ناسازی طبیعت دے میں وعدے دے مطابق حاضر ہو گیا، اور میں انہاں دوستاں دا بھی ممنون ہاں جنہاں 1.5 گھنٹہ میرا سی پیک تے انتظار کیتا ہے، انہاں دی قیادت حقانی صاحب نے کیتی ہے اور میرے بھائی ملک اویس صاحب کیتی ہے۔ او اے نکلا میرا ویر بیٹھا ہے، ایک اللہ گڈی لے کے نہیں آیا بلکہ 1.5 کلو گھیو بھی دیسی میرے واسطے لے کے آیا ہے۔ ہاں جی، آن نال ٹکن کھول کے میں نو سنگایا کہ چیک کرو اے پنڈی دا ہے یا جنڈ دا ہے، میں کہا جی بالکل یقین آ گیا۔ اوئے ہوئے ہوئے
اور کوئی ہے تو بھی دے دے. سبحان اللہ بولو. اچھا چلو یار ہن میں سنو یار گل سنو, کافی سارا وقت ہو گیا ہے. عرض ہے کہ میں بہت ساری گلاں کیتیاں. یہ جو بیٹیاں ہیں نا بیٹیاں, ان کو حق دے دیا کریں جو ان کا حق ہے. صرف جہیز پہ نہیں ہے. آج کل پتہ کیا کیا جاتا ہے, پتر واسطی جائیداداں تے دھی واسطی صرف جہیز بس. او دھی منگن بھی آکھ لوے نا تے پیو آہدہ دے جو دیتا ہے. خدا دا نام ان تیرا پتر تے مربے دا مالک ہے تے بیٹی نے تو صرف 10 لاکھ کا جہیز دیا ہے. سی پیک بنن تو بعد ہن ایتھے مرلا اتنا اونچا ہو گیا ہے تے تو بیٹی نو صرف اس تے ٹرکا چھوڑے. خدا دا نام اے میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھیو. میں کہتے نو کہ پتہ ہے اگر باپ بیٹیوں کو محروم کر دیا, خدا کی قسم میں قبلہ پیر صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے بھائی ہیں, میں آستانہ علیہ چورا شریف کا نوکر اور خادم ہوں. میں یہ بات شرح صدر سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں. اگر بیٹی کو باپ نے محروم کر کے سب کچھ بیٹوں کو دے دیا, اسٹامپ پہ تھم لگا کے اور دستخط کر کے, اگر اس بیٹی کے آنسو یہاں سے نکل کے یہاں آ گئے, اللہ کی قسم باپ کو قبر میں بھی چین کی نیند نہیں آ سکتی. نہیں آ سکتی. اگر بھائی نے اپنی بہن دا کھا کے کوٹھی بنا لی, فارچونر لے لئیے 90 لاکھ روپے دی, اگر بھائی دی بہن دا ایتھوں نکل کے ایتھے آ گیا نا, اللہ دی قسم ہے تینو فارچونر دے اندر بھی سکون دا سفر نصیب نہیں ہوئے گا. اگر تو چاہنا ہے نا کہ تیریاں بچیاں تیرے بچے دعاواں کر دے روان تے جمیں اللہ رسول آکھے بیٹے نو بھی دے دے وے بیٹیاں نو بھی دے دے, میرے اویرہ تے میرے دوستہ تو کے جاننا ہے کہ جس نو 1 لاکھ روپیہ جہیز دے کے آج تو 5 سال پہلے تو اپنے گھر چو روانہ کی توزی, او جدو مسلح تے بین دیئے تے کدے وستی دعاواں منگ دیئے, کدے تینو توفیق ہوئے تے تو اپنے نواسیاں کول پوچھی, اوے ویرہ تینو توفیق ہوئے اپنے بھانجیاں کول پوچھی کہ ماں مسلح تے بے کے کدے وستی دعاواں منگ دیئے تے تیرے بھانجے تینو آکھنگے کہ ساڑی ماں روٹی خامد دی کمائی دی کھان دیئے لیکن دعاواں ویر وستی کر دی. اللہ میرے بے جاؤ بھائی بھائی جان بیٹھ جائیں, کٹھے جاتے ہیں, آپ تشریف لے آئیں واپس, کٹھے جانے کٹھے جانے ہیں. میں نے چٹ آ گئی ہونے, بندے سارے ماشاءاللہ ناراض ہو گئے تے چٹا اتنیاں نہ دیویا کرو. چلو ایک بار ذرا محبت سے سبحان اللہ بولتی. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق دے, اور اللہ کریم آج کی اس خوبصورت تقریب کو بہت خوبصورت مجمع بنائے, اور آپ دوستوں نے بڑی محبتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اقول قولی لکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہو هو الغفور الرحیم ببرکت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. 2 جملے پڑھیں گے. اچھا چلو ایک شعر صلاۃ و سلام کا اور اس کے بعد دعا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں, اے نظر تیری ہمت پھیلا یا الہی صدقہ آل رسول, یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک. اللہ سنیا جو منگیا دے دے, جو نہیں منگ سکے ہیں بن منگیا دے دے. اللہ سنیا اجنی سونی محفل نو اپنی بارگاہ نے اندر قبول کریں. میرے جس بھائی نے شادی نے موقع تے پورے علاقے کے اندر اے روایت رکھی ہے, اللہ اس روایت نو نوجوانوں کے لیے مثال بنا دینا, اور لوگ اپنی خوشیوں کے موقع پہ بھی رب کو ایسے یاد کریں, مصطفیٰ کو ایسے یاد کریں جیسے غمی کے موقع پہ کیا کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل رکھنا, نیکاں دے نال رکھیں, نیکاں نال ماریں, اور قیامت علیہ دیاڑے نیکاں نال کھڑا کریں.
سونیا اپنی رحمت اور عطا نال جتنے پائی آئے انہاں کوئی بیمار ہے شفا دے، بے اولاداں نو اولاد دے، بھکھیاں نو کھانے دے، ننگیاں نو کپڑے دے، بخیلاں نو سخی کر، سخیاں نو اخلاص دے، کمزوراں نو طاقت دے، طاقتوراں نو انصاف دے، نوجواناں دیاں عبادت نیاں زندگیاں دے، بچیاں نیاں لمیاں عمرہ کر، بزرگاں نو مرنے ٹائم کلمے نی تلاوت نصیب کری، پاکستان کو داخلی خارجی ہر قسم کے انتشار تو محفوظ رکھی، میرے ملک نی خیر ہوئے، جنہ دوستائی بزم سے زائیے انہاں نے دانے پانی نے اندر برکت ہوئے، انہاں نے رزق وچ برکت ہوئے، لوڑا نیاں تھوڑا نہ آون، دیوے بلن، بوئے کھلے رون، پانڈیاں وچ بھی رحمتاں داخل ہون، جتنے پائی دور و نزدیک تو آئے اللہ سنیاں تینوں واسطہ اپنے محبوب نیاں زلفانہ انہاں نے دلاں میں جڑی کو جائز مراد پوری کری وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وآصحابہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، او تاجدار ختم نبوت